حضرت عمر ہماری جان ان پہ قربان ہوتی اگر ان کو جانشین بنا کے جاتے ہیں. کراچی سے میرے پاس آئی ہیں ڈاکٹر حافظہ ربیہ خانم. اتنا لمبا ایک تو نام ہے آپ کا, ایک تو اب ڈاکٹر پہلے لگایا جائے کہ حافظہ پہلے لگایا جائے, یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن. میں نے خلافت کا سوال کر دیا, میں خلافت نہیں, امام ہم بھی انہیں مان رہے ہیں. پہلے مسئلہ یہ ہے اتحاد بین المسلمین کا چرچا سب سے زیادہ کرنے والے تشیع ہیں, اور ہم اس لیے اتحاد بین المسلمین کا چرچا نہیں کرتے کہ ہمیں حفاظت چاہیے آپ سے, یا ہمیں پروٹوکول چاہیے ہم سے, یا ہم آزادی زندہ رہنے والے ہیں. ہم نے حسین کے نام پر جانیں قربان کرنا سیکھی ہیں. ہم صحابہ کو ناقابل احترام کہہ کے آپ کہاں سے اتحاد بین ہم کسی حضرت علی نے ان 3 خلفائے راشدین کے اوپر اگر انہوں نے کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا, انہوں نے صبر کر لیا, تو وائی دی شیعہ آف دس ٹائم ان کو کیا بے صبری ہے اپنے امام کی بات کو مانے نا. کیوں آج یہ نکال کے یہ فروٹ نہیں فروٹ پہ بیٹھی مکھی دیکھ کر ہم لوگ اختلافات کیوں کھول کے بیٹھے ہیں؟ ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن وہ اسی حضرت عثمان کے دور میں جمع شدہ قرآن ہے, لیکن اسے جمع حضرت عثمان نے نہیں کیا. یہ ان کے دور میں ضرور جمع ہوا, لیکن اس میں کوئی عمل دخل حضرت عثمان کا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا وضو کا طریقہ کسی کتاب میں آپ مجھے دکھائیں, آپ کی کسی کتاب میں آپ کے وضو کا طریقہ رسول اللہ سے لکھا اور ثابت ہو. شیعہ کی پہلی پہچان آپ گوگل پہ لکھیں شیعہ, آگے آئے گا شیعہ کافر, شیعہ کافر, کیا آتا ہے کافر شیعہ کافر. ہاں جی. اینڈ آئی ایم کلیئرلی آئی وانٹ ٹو سے کہ ہم امیر المومنین کی پیروی, ان کی فضیلت, ان کی اور ان کی محبت کسی بھی بیس پر اس کا سبب علی سے محبت نہیں ہے, اس کا سبب رسول اللہ کی پیروی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح نبی منصوص من اللہ ہوتے ہیں, نبی شورا کے بنائے ہوئے نہیں بنتے, تو امامت نبوت سے بڑا درجہ ہے. امامت نبوت سے بڑا درجہ. جی ہاں. اگر آپ کی بیوی آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی, وہ بن سچ سور کے آئے, آپ تعریف کر جھوٹی تعریف, جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں بولیں. اللہ کا گناہ نہیں ہے. نہیں, گناہ تو بہت دور کی بات ہے. اس سچ کے مقابلے جو آپ اس کو بولیں گے تم اچھی نہیں لگ رہی, اس کے مترادف یہ جو جھوٹ ہے, جھوٹ کا گناہ تو کیا ثواب ملے گا. السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. میرے سے اکثر یہ اعتراض رہتا ہے کہ میں جب بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں انٹرسیکٹ ہارمونی کے اوپر, اسپیسیفکلی جب میں شیعاز کے جو ٹاپکس ہیں ان کو جب میں ڈسکس کرتا ہوں, تو میں کسی مستند عالم کو اپنے پاس نہیں بلاتا. تو آج میری خوش نصیبی, اور پتہ نہیں شاید میرے گیسٹ کی بد نصیبی کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں کراچی. تو میں ویلکم ٹو لاہور, اور بہت شکریہ آنے کا. آپ سلامت رہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہیئر. صحیح ہے. اٹس فرسٹ ٹائم ان لاہور؟ No, it's been long time. I've been coming Lahore every year almost in Muharram for Majalis Aza. اچھا, if you haven't seen Lahore, you are not yet born, ہے نا. تو کیا پسند آیا لاہور میں آپ کو؟ لاہور کی ہاسپٹیلٹی. لوگ کراچی میں اٹس ناٹ لائک دیٹ. کراچی میں ہم مجالس پڑھتے ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا, ممبر چھوئیں مجلس پڑھیں اینڈ وی آر گیٹ ریڈی ٹو بیک ہوم. لیکن یہاں پہ لوگ, مطلب میں مجلس پڑھنے جاتی ہوں, دے ہیو گیٹ مائی روم ریڈی, آپ نے یہیں رکنا ہے. تو دا وے دے ٹریٹ می, مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں بھی بہت زیادہ ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے. کراچی میں ہمارا اچھا الحمدللہ نام ہے, فیم, ایوری تھنگ از دیر, لوگ ہمیں جانتے ہیں. مگر وہ ہاسپٹیلٹی جو پنجابیوں میں ہے, ان کا بس نہیں چلتا, وہ اپنا سب کچھ ہمارے نام کر دے, بس وہ بھیج دیتے ہیں کراچیوں میں. بٹ آئی ریئلی لائک دا وے دے ٹریٹ اس. اب بتائیں, وہاں کے شیعہ لوگوں میں اور یہاں کے شیعہ لوگوں میں کوئی فرق ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے شیعہ زیادہ باشعور ہیں. مجھے پسند یہاں کے شیعہ ہیں, عقیدت مندی سے بھرے ہوئے. جب ہم ممبر سے اترتے ہیں, ہمارا ہاتھ چومنا, پکڑنا, گلے لگانا, اور جتنی عزت لاہوری دیتے ہیں اتنی عزت کراچی والے نہیں دیتے. لیکن کراچی والے از لائک بہت بافہم باشعور لوگ ہیں, اور وہ بت پرستی نہیں جانتے. مثلا لوگوں کو ایک خاص لیول پر لے جا کر انہیں اتنی عزت دینا کہ لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے. کراچی والے نہیں جانتے, کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو آلریڈی کچھ سمجھتے ہیں. لاہوری بچنے والے, بچ جانے والے لوگ ہیں نا, اور محبت کو کا اظہار کرنے میں کنجوسی نہیں کرتے, بخل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے بنتے ہیں تو بنے, سامنے والے کو ہم اوپر, اور جتنا وہ اوپر ہے اس سے زیادہ اوپر چڑھا دیں. کیا بات ہے. تو بس اس محبت سے مجبور ہو کر یہاں آنا ہوتا ہے. جب بے لوز بہت زیادہ محبت کی طلب ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں لاہور آ جائے. کیا بات ہے, زبردست. چلے میم, سوال میں بڑا ہی بنیادی اور بیسک سوال کی طرف آؤں گا. جی بسم اللہ. کہ اگر مجھے کوئی ڈیفائن کر دے, what makes one a شیعہ, ہوتا کون ہے شیعہ؟ میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں, تو کیا وہ چیز ہے جسے مانوں تو میں شیعہ ہو سکتا ہوں اگر میں ہونا چاہوں؟ ہمارے یہاں شیعہ تو کافر ہوتے ہیں نا. ہمارے یہاں دیوار پر شیعہ کی پہلی پہچان, آپ گوگل پہ لکھیں شیعہ, آگے آئے گا شیعہ کافر
شیعہ کافر کیا آتا ہے؟ کافر شیعہ کافر. ہاں جی. جو ہی آپ لفظ شیعہ لکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کفر کا فتویٰ پہلے مل جاتا ہے. یعنی وہ حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافر کو بھی دیکھ کر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. ہم وہ خوش قسمت تو ہیں مگر کہلائے جانے والے اور مانے جانے والے وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہیں مسلمان بھی نہیں مانا جاتا. شیعہ تو بہت دور کی بات ہے, مسلمان ہی نہیں. ہمارے ساتھ جو ٹائٹل لگتا ہے وہ کفر کا ٹائٹل لگتا ہے. سب سے پہلے جو یہ لفظ شیعہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور بن گیا 250 سال 300 سال پہلے, نہیں. یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ قرآن میں بھی آ چکا ہے. ان شیعتی لابراہیم, وہ ابراہیم کے شیعہ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فالوورز قرآن میں بھی آ چکا ہے. ہاں لفظ سنی آپ کو میں اگر بڑی عام فہم گفتگو کروں تو لفظ سنی آپ کو قرآن میں ملے نہ ملے, لفظ شیعہ ضرور مل جائے گا. جو سنی سنائی کو مانے وہ سنی ہوتا ہے, میں تو بتا دیا یہ سنی کی ڈیفینیشن ہے. شیعہ کی بتا. ہاں یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ 4 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا سب سے پہلے. عنبر, ابو ذر, عمار یاسر اور سلمان مقداد, 4-5 ان 4-5 گروہ کے لیے لفظ شیعہ استعمال ہوتا تھا. کیوں؟ سب سے پہلے لفظ شیعہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امیر المؤمنین کو اصحاب میں سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے اور حضور اکرم کے بعد سب سے زیادہ خلافت کا حقدار, علم کا منبع اور ماخذ سمجھا کرتے تھے. اس کے بعد سے حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جنہوں نے سب سے بڑا امیر المومنین کو مانا اور سب سے زیادہ امیر المومنین کا کہنا مانتے تھے, ان کے ساتھ آگے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے تھے, ان سے کبھی اختلاف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. بیسیکلی دے یوزڈ ٹو بی کالڈ شیعہ, شیعان علی. وہاں سے یہ لفظ شیعہ یعنی مثلا اکثر کا بعد میں یہ ورڈ بات لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو, مثلا شیعان عثمان یا, لیکن اس کی یہ اتنا زیادہ رائج نہیں رہ سکتا کیونکہ جتنی دیوانگی حضرت علی کی شخصیت سے متعلق لوگوں نے اپنے اوپر طاری کی نا تو اتنی دیوانگی کہیں اور نظر نہیں آتی. تو سب سے پہلے جو شیعہ ہیں وہ ہیں جو حضرت علی کے پیروکار ہیں. اور حضرت علی کون ہیں؟ جو حضرت مصطفیٰ سب سے بہترین شبیہ ہیں, جانشین ہیں, نفس رسول ہیں, سب سے قریب ترین کزن میں سے مانے جاتے ہیں. تو ہمارے نزدیک شیعہ سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو علی کے پیچھے چلتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ وہ رسول کے پیچھے چلتے ہیں. ہماری علی سے محبت, علی سے تنہا محبت نہیں ہے, ہم علی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کائنات میں علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ملا جو مفصل, مکمل, متمم, منظم طور پر رسول اللہ کی ایسی شبیہ نظر آئے کہ رسول اللہ کو جب بت توڑنے ہیں علی آپ آ جائیے, جب اپنی جگہ کسی کو بھیجنے علی آپ آ جائیے, سورہ توبہ کو لے کر جانا ہے حضرت ابو بکر لے کر جا رہے ہیں, رستے میں جا کے کہا علی سے کہ جائیے, خدا نے کہا کہ کوئی ایسا سورہ توبہ کو سنائے, اس کی آیات کی تلاوت وہ کرے جس نے کبھی کفر نہ انجام دیا ہو, کبھی کفر اختیار نہ کیا ہو. کیونکہ جب آپ کافروں کے سامنے کہیں گے کیا کہ تمام تر کفر کرنے والوں اور کافروں پر اللہ کی لعنت ہو, تو پھر یقیناً کافر آپ کو طعنہ دے سکتے ہیں نا صحابی رسول ابو بکر کہ آپ بھی تو کبھی آپ بھی تو رہے ہیں نا اس سے. فقط وہ علی ہے جو اٹھا, جس نے جس گود میں پروان چڑھا وہ ایمان کی گود تھی, جس بستر پہ سویا وہ ایمان کا بستر تھا, جس سینے پر سویا وہ وحی کا سینہ تھا, جس دوش پر سوار ہوا وہ نبوت کا سینہ تھا. تو خدا کی قسم امیر المومنین اس کی مطلب امیر المومنین کی تمام فضیلتیں ایک طرف, اینڈ آئی ایم کلیئرلی آئی وانٹ ٹو سے کہ ہم امیر المومنین کی پیروی, ان کی فضیلت, ان کی اور ان کی محبت کسی بھی بیس پر اس کا سبب علی سے محبت نہیں ہے, اس کا سبب رسول اللہ کی پیروی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو شیعہ اس کو کہتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرتا ہے, یہ ڈیفینیشن. جی اگر اس کے علاوہ ہم سے کچھ کہا جاتا ہے شیعہ وہ ہیں, شیعہ کی ایک ڈیفینیشن چاہ رہا ہوں. یہ تو ہوگی ایک ایموشنل بات, حضرت علی سے میں بھی محبت کرتا ہوں, تو کیا میں خود کو شیعان علی کہوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں؟ بسم اللہ, مجھے تو لگتا ہے کہ ہر شخص کو شیعان, اپنے آپ کو باکردار ثابت کرنے کے لیے ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں. باقی ٹیکسچوئل ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایک شیعہ وہ شخص ہے کہ جو حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ. اچھا شیعہ کی بھی اب اقسام ہے نا, اب ہمارے نزدیک جن شیعوں کو ہم اون کرتے ہیں, جن شیعوں کو قرآن اون کرتا ہے, جو شیعہ واقعاً اصطلاحات پر صادر آتا ہے, وہ شیعہ اثنا عشری ہے. یاد رکھیے گا شیعوں میں مختلف ظاہر فقہ اور فرقے موجود ہیں, اور اس کے اندر جو شیعہ اثنا عشری ہے وہ حقیقتاً شیعان علی ہیں, اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو رسول مبین کے بعد حضور اکرم کے جانے کے بعد امیر المومنین کو بلا فاصل مانگتا ہو, اور اس کے نزدیک باقی جو خلفاء ہیں وہ اصحاب تو ہوں گے مگر خلفاء نہیں ہوں گے.
خلیفہ بلافت صرف امام علی ہیں, اور اس کے بعد ایک 11 ائمہ کی پوری سیریز ہے تا امام مہدی, اور ہم علی اول سے لے کر امام مہدی تک کی پوری سیریز کو, پوری چین کو ماننے والے ہیں. جو ان پر مفصل ایمان رکھتا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہیں. اس کے علاوہ علی کو اللہ نہ کہتا ہو, یہ اس بات کو بالکل وہ لوگ نصیری اور غالی جو جی وہ شیعت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. جو 6 امام کو مانتے ہیں وہ بھی شیعت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. اسماعیلی جو علی کو اللہ مانتے ہیں, خدا کی قسم نعوذ باللہ, اس پر سب سے پہلے لعنت امیر المومنین. یہ شیعہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں, مسلمان کی ڈیفینیشن, وہ ہمارے نزدیک وہ مسلمان کی ڈیفینیشن. آپ کے نزدیک اسماعیلی جو ہیں وہ یعنی امام موسیٰ کاظم کے بعد میرے خیال میں ڈویژن, چھٹے امام کے بعد, تو آپ ان کو مسلمان ہم کو مسلمان مانتے ہیں. کیوں مانتے تھے کہ مسلمان کے لیے فقط شرط ہے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت, ٹھیک ہے نا. ایسے تو ہم پھر سنیوں کو بھی مسلمان نہ مانیں, ہمارا کام نہیں کسی کفر کے, ٹھیک ہے اہل تسنن کچھ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں مانتے ہوں گے, ہم بڑا ان سے تب بھی اختلافات نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ڈکشنری میں علی کو ماننا اور علی کو بلا فصل ماننا کوئی گالی ہے یا شیعہ ہو جانا ہے, کافر ہو جانا ہے, تو خدا کی قسم ہم عمار یاسر جیسے کافر ہیں, ہم سلمان جیسے کافر ہیں, ہم مقداد جیسے کافر ہیں, ہمیں ایک کفر منظور ہے. لیکن ہم اہل تسنن مسلمانوں سے لے کر شیعہ اسماعیلیوں تک یا آغا خانیوں تک ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کفر کے سے جان چھڑانے اور اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے توحید اور رسالت کی گواہی دینا ضروری ہے. یہ 2 گواہی اگر کوئی دیتا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے, قابل احترام ہے. اس کی جان مال ہم پر حرام ہے, ہم اس کی جان مال عزت اور آبرو کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. وہ ہمارے نزدیک با آبرو مسلمان. اس بات پہ پکے رہنا. ہاں بالکل پکے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ نے صحابی کی ڈیفینیشن بتانی کیا ہے آپ کے نزدیک. ہمارے نزدیک امیر المومنین اور رسول مبین, ہمارے نزدیک انا اول ما خلقت من نوری وانا وعلی من نور واحد, یہ ہمارے یہاں مسلم حدیث ہے رسول مبین کی کہ دیکھو میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں, ایک ہی سکے کے 2 پہلے ہیں. وانا وعلی من نور واحد, ہم ایک ہی نور سے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ نے ہمیں سب سے پہلے خلق کیا. یاد رکھیے گا آپ کے یہاں صحابہ کا مطلب آپ لوگ شاید اصطلاحی یا ورڈلی میننگ لیتے ہیں کہ بھائی جو رسول کے ساتھ صحابیت اختیارین جو صحبت میں رہا ہو, جو ان کی کمپنی میں رہا ہو, وہ اصحاب ہے, وہ صحابہ ہے. یا یہ بھی کہتے ہیں جس نے دیکھا ہو, ہاں جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہو, دیکھا تو ابو جہل نے بھی. ہاں جی ہمارے یہاں مسلمہ حقیقت یہ ہے جس سے, جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ اولو ما خلقت من نوری وانا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. ہمارے نزدیک امیر المومنین انبیاء سے بھی افضل ہیں ماں سوائے رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. رسول مبین اور امام علی ایک ہی نور ہے ہمارے نزدیک. ہاں اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی جسے ہم مانتے ہیں وہ, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, اس میں کوئی بات نہیں کہ میں پوڈ کاسٹ میں, وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اور اتنے بڑے علی جن کو ہم بیان کرتے ہیں کہ علی افضل المجاہدین ہے, اول المومنین, یہ سب چیزیں ہم بعد میں کہتے ہیں. وہ علی جو اتنا بڑا ہے وہ رسول کی نالین سیدھی کرنے والا ہے, وہ غلام رسول ہے. اس کے باوجود ہم ایک بات پر ثابت قدم ہیں اور رہیں گے, وہ یہ کہ جس نے رسول اللہ, امیر المومنین اور خصوصاً یہ ارباب خمسہ یعنی پنجتن 5 ہمارے تمام ائمہ, جن نے ان کے ساتھ وفاداری کی, محبت نبھائی, انہیں کوئی کم از کم ضرر نہ پہنچایا ہو, ٹھیک ہے, اور پھر ان کے ساتھ رہے, وہ صحابی ہیں. لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ زندگی بھر بھی رہا لیکن لمحہ بھر بھی ان کو ایذا دی, ان کو تکلیف پہنچائی, یا یہ ان سے ناراض چلے گئے, ہمارے نزدیک ہوگا صحابی لیکن شاید قابل احترام نہ ہو. اچھا, صحابی ہو سکتا ہے کہ قابل احترام, ہاں اگر وہ ساتھ رہا ہے, حدیث لکھنے والا ہے, ہو سکتا ہے وہ صحابی ہو, لیکن صحابی ہونے اور قابل احترام ہونے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کلیم تو آپ نے مان لیا کہ کچھ صحابہ ہیں جن کی آپ عزت نہیں کرتے. نہیں, ہم عزت نہیں, قابل احترام نہ ہونا تو یہی بات, ہم قابل ذکر نہیں سمجھتے. ہم ذکر کرتے ہیں, ہم مقداد. میں آپ سے, چلیں آپ سوال کریں, آپ لوگ ہم سے ایک ہی سوال کرتے ہیں نا, آپ لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں نہ کریں, چلیں ٹھیک ہے, جنرلی عوام کی بات کریں, میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں آپ کی سائڈ پہ ہوں. چلیں ٹھیک ہے, آپ میری سائڈ, اب آپ میری سائڈ پر ہوں گے تو پروگرام نہیں دیکھیں گے, مسئلہ یہ بولیں گے یہ تو شیعہ پوڈ کاسٹ, آپ شیعہ تو نہیں ہیں ویسے. میں شیعہ علی ہوں الحمدللہ. اچھا, لیکن اگر وہ والی ڈیفینیشن اگر آپ نماز کا ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, بیٹھ کے باندھ کے پڑھتے ہیں؟ میں کبھی کبھی کھول کے پڑھ لیتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, اب یہ میری بیگم میرے سے ناراض ہوگی, ٹھیک ہے, میں ہاتھ چھاتی پہ باندھ کے بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں مانتا ہوں
کہ یہ اختلاف باعث رحمت ہے, نبی پاک کی ہر سنت اس سے جاگ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ہاں بھی جنہوں نے کام کیا ہے وہ تہجد گزار, روزے رکھنے والے, بہت انہوں نے محنت کر کے کی ہے, تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑا جائے تو میں اسے اگنور نہیں کر سکتا. مگر ہمارے ہاں اگر کوئی امام مالک کے ماننے والے سب اگر کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھے تو لہٰذا نبی پاک نے ہر طریقے سے کام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں نماز کا مغز اصل میں کچھ ہو رہا ہے, یہ چیز شاید نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ مجھے ماننا چاہے تو مان سکتی ہیں, پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابی کی ہم اب بات کر رہے تھے, تو جہاں پہ آ جاتا ہے ایشو ایٹم بم, ہم شروع میں ہی چلا دیتے ہیں. جو ہمارا مسئلہ یہ کہ اب جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں نا, ان کو وہ جو تمام تر ہمارے درمیان یکسانیت ہے, ایک جیسی چیزیں ہیں, وہ جو سملیرٹیز ہیں, وہ جو ہم ایک جگہ اکٹھا کرتی ہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اتحاد بین المسلمین کا چرچا سب سے زیادہ کرنے والے تشیع ہیں, اور ہم اس لیے اتحاد بین المسلمین کا چرچا نہیں کرتے کہ ہمیں حفاظت چاہیے آپ سے, یا ہمیں پروٹوکول چاہیے ہم سے, یا ہم آزادی زندہ رہنے والے ہیں. ہم نے حسین کے نام پر جانیں قربان کرنا سیکھی ہیں. نہیں, صحابہ کو ناقابل احترام کہہ کے آپ کہاں سے اتحاد بین المسلمین, ہم کسی صحابی ناقابل ذکر کہہ کے آپ کیسے. میرا آپ سے سوال, اور کسی بھی شخص سے جو ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کرتے نہیں کرتے, ان کے بارے میں احترام کرتے نہیں کرتے, ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ان خاص اشخاص کو آپ نکال دیجئے نا کہ اہل بیت علیہ السلام سے جن کا اختلاف ہے, اور میں کوئی ایسا تو نہیں نا کہ شیعہ کوئی جنات یا کے پر لگا کے آپ کے سامنے اوڑے ہوں, یا اپنی طرف سے اختلافات تو نظر آ رہے ہیں نا, اور خود آپ کی طرف, ہماری طرف نہیں اس حدیث کو مانتے, آپ کی طرف رسول اللہ کی حدیث ابن ماجہ میں بھی لکھا گیا ہے کہ میری امت کے درمیان اختلاف ایک باعث رحمت ہے. تو اچھا ہے اختلاف ہونا, اس سے پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی اپنی آئیڈیالوجی رکھتا ہے, فکر رکھتا ہے, لیکن ہم اپنی فکر پہ چلنے والے نہیں ہیں. دیکھیے ہمارے نزدیک وہ قابل احترام ہے, قابل ستائش ہے, قابل ذکر ہے, ہم اس کو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں جس نے حضرت امیر المومنین رسول اللہ کو کبھی ایذا نہیں دی ہو, کبھی تکلیف نہ پہنچائی ہو. باقی جو آپ کا سوال قابل ذکر ہونا ہے, آپ لوگ مجھے بتائیے, یا دوسرے حضرات جو ذکر کرتے ہیں, جو ہم سے سوال کرتے ہیں, وہ مجھے بتائیے, سوائے چند اشخاص کے آپ کو نام کتنے پتہ ہیں, آپ کتنے اصحاب آج کے دور میں اگر واقعاً کسی صحابی کے خلاف ذرا سے بولنے پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے, اور اگر کسی صحابی سے اختلاف رائے رکھنا یا اس کے خلاف کچھ بولنا ایف آئی آر کی دلیل بنتی ہے, ایف آئی آر آپ کو کاٹنے کا موقع ملتا ہے, تو یاد رکھیے گا اگر کوئی صحابہ کو نہ ماننے والا, صحابہ کو کے خلاف بولنے والا, اگر وہ کافر بن جاتا ہے تو خدا کی قسم تاریخ کے بہت بڑے بڑے نمونے اٹھیں گے, تاریخ کے بہت بڑے بڑے کردار اٹھیں گے, جس نے کائنات کے سب سے بڑی صحابی رسول یعنی امیر المومنین کو سب و شتم کیا ہے. تو اگر ہم کفر کے اور ہم ایف آئی آر کے حقدار ہیں, تو آپ تاریخ سے ایسے کرداروں کو کیوں نہیں نکالتے کہ جو کھلم کھلا امیر المومنین پہ سب و شتم کرتے ہیں. تو اگر اس وقت اصحاب کے خلاف ذرا سی بات کو کھولنا, ذرا سی بات کو بولنا, یا تاریخی امور کو ہم تاریخ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے, یعنی ستم ظریفی آپ دیکھیے, ہماری بدبختی یہ دیکھیے کہ ہم تاریخ بھی بیان نہیں کر سکتے. اگر اصحاب کے خلاف سچی تاریخ بھی بیان کرنا گستاخی ہے, تو کائنات کا سب سے بڑا گستاخ آپ ڈھونڈیے کہاں موجود ہے, جو امیر المومنین پہ سب و شتم کر رہا ہے. اگر آپ انہیں معاف کرنا جانتے, انہیں بڑا بنانا چاہتے, تو ہمیں بھی سر پہ بٹھائیے. نہیں, ہم تو ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہم تو کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, دیکھیں میم, اس وقت تو نہ آپ موجود تھے نہ میں موجود تھے. ٹھیک ہے, لکھنے والوں نے ان کے ظلم بھی لکھ دیے ہیں, لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کی نہیں, میں تو میری کیا اوقات ہے کہ میں اس وقت بیٹھ کے حضرت عمر کو جج کروں, حضرت ابو بکر کو جج کروں, یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کو جج کروں. ٹھیک ہے, اختلاف رائے تو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آج کل کے دور میں بھی چھریاں نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب سیاسی مسئلہ ہے, وقت کے ساتھ ساتھ دینی مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا, کیوں نہیں ہم اس کو بارگاہ الہی میں ڈال دیتے کہ اللہ پاک آپ فیصلہ کر لینا. why shias are passing the judgment کہ جو ہمارے پاس روایت ہے وہ ٹھیک ہیں, جو آپ کے پاس ہیں وہ غلط ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے پہ آ جائے نا, کوئی عالم فاضل ہو, وہ شیعہ کی کتاب سے ہی ریفرنس دے کر انہیں ڈیفیٹ کر دیتا ہے, اور ایک لرنڈ شیعہ ہو تو وہ سنیوں کی کتابوں سے ہی ریفرنس نکال کے انہیں بھی ڈیفیٹ کر دیتا ہے. دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے, نہ تو اصول کافی کی ساری حدیثیں ٹھیک ہے, نہ بخاری مسلم کی ساری حدیثیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میم, why are we passing the judgment? Why you guys are passing judgment?
سب سے پہلے تو ہم ان ججمنٹس کو, اس تحقیق کو, اس مکالمات کو, ان تاریخ کی تمام تر مشکل امور اور باتوں کو سامنے لانے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, کسی کی تحقیر اور تذلیل نہیں ہے, کسی کو انسلٹ کرنا نہیں ہے, لیکن تاریخ میں حق پر کون تھا, باطل پہ کون تھا, ہمارے بچوں کو معلوم ہو کس کی جانب جانا ہے, کس کا روش درست ہے, کس کی روش درست نہیں ہے. اور اگر گزری ہوئی باتوں کو بھلا کر آگے چلنا ہی درست بات ہے تو آپ اللہ سے کیوں سوال نہیں کرتے کیوں فرعون کے قصے انہوں نے قرآن میں لکھے ہیں, کیوں تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے بار بار لہب کے گناہوں کو یاد دلایا جا رہا ہے, کیوں ابو جہل کے گناہوں کو یاد دلایا جا رہا ہے, کیوں فرعون و نمرود کے قصے بیان, اللہ کو کہے نا چھوڑ دیں, ہو گیا نا, اب اللہ دیکھ لے گا, ہو سکتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا فرعون اور نمرود کو معاف کر دے گا. یہ میٹرز ان میٹرز کے ساتھ کمپیئر کرنے والا نہیں ہے کہ فرعون نمرود کے میٹر کو ہم صحابہ کے میٹر سے کمپیئر کر رہے ہیں. قرآن میں اور بھی دیگر ان سب چیزوں کا شان نزول کوئی نہ کوئی ہے, کسی نہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر آیا. ریزن کیا ہے, اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ اس ذکر کو بیان کر رہا ہے کتب علیکم القصاص, ہم آپ کے لیے ان تمام تر باتوں کو اس لیے بیان کریں تاکہ آپ اس سے سبق لیں. ہم ان چیزوں کو اس لیے بیان کریں کہ اگر آج بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آپ سر اٹھانے والے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا انجام کہاں پر ہوگا. اور ہمارا نعوذ باللہ, ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتے, مگر بس ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے کہ جس نے جیسا کیا ہے وہ بیان کیا جائے, جو اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے, مظلوم کون ہے, ظالم کون ہے, اس پر بیان. کیونکہ اگر وہ کام جو سقیفہ میں ہوا, جو کام رسول مبین کے جانے کے بعد ہوا, اگر وہ کام نہ ہوتا تو میرے نزدیک مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر ہمیں ایک ایسی چین آف لیڈرشپ مل جاتی ہے امیر المومنین کے بعد. ہمارے نزدیک ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے, نبی شورا کے بنائے ہوئے نہیں بنتے, تو امامت نبوت سے بڑا درجہ ہے. امامت نبوت سے بڑا درجہ. جی ہاں, آپ قرآن کھول کے دیکھیے, اللہ نے ابراہیم کو نبوت دی ہے, صاحب شریعت ہیں, صاحب کتاب ہیں, رسول ہیں, بڑے رسول ہیں, اس کے باوجود جناب ابراہیم دعا نہیں کرے کسی چیز کی. لیکن جب کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, اے ابراہیم ہم نے آپ کو چن لیا ہے اور ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں, تو حضرت ابراہیم نے نہ نبوت مانگی اپنے بچوں کے لیے, نہ کچھ, پروردگار مجھے امامت. امامت مطلب لیڈرشپ, یہ امامت وسیع کے بعد چلنے والی, یہ امامت کچھ اور ہے, وہ امامت کچھ اور ہے. اور اس امامت میں ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. وہ امامت جو حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی, کس لیے عطا کی گئی؟ لیڈرشپ, تاکہ حضرت اسماعیل کی چین سے رسول مبین آئے, اور پھر وہ تا قیامت تک حضرت ابراہیم کی نسل کو یاد رکھا جائے. ایسا ہی ہے نا, اسی لیے ان کو اللہ نے امامت دی, اور پھر کہا میری ذریت میں بھی لائیں. ہمارے نزدیک بھی جو امیر المومنین امام ہیں وہ وہی امامت ہے جو نبوت سے بلند ہے. اسی وجہ سے ہم امیر المومنین کو انبیاء سے افضل تصور کرتے ہیں, سب سے پہلے. دوسری بات, ہمارے نزدیک یہی امامت تک قیامت باقی رہے گی, اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. انبیاء سے افضل ہیں, جی ہاں, ایسا ہی ہمارا ہی مسلم عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے نزدیک یہی وہ امامت ہے جو امام علی کو ملی. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب نبوت, یعنی نبی چھوٹا درجہ ہے, رسالہ زیادہ بڑا درجہ ہے نا. نبی تو بہت سارے موجود ہیں, 1.25 لاکھ موجود ہیں, لیکن جس نبی کو اللہ منتخب کرتا ہے اور بلندی پر, پھر وہ رسالت کے درجے پر آتا ہے. ہمارے نزدیک رسالت سے بھی اوپر کا درجہ ہے امامت کا. اور جب ہمارا موٹف یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ نبوت کو کسی اور کے ہاتھے نہیں چڑھنے دے رہا کہ میں کسی کو نہیں سلیکٹ کرنے دوں گا, شورا نبوت سلیکٹ نہیں کرے گی, امامت کیسے سلیکٹ ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ عجیب سی بات نہیں. مجھے اس چیز کا منطق بتایا نا, نبی پاک نے انہیں وسیع بنایا, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے, بالکل بتایا, ہمارے جانشین بنایا. اس چیز میں پولیٹیکل لیڈرشپ کیسے آ جاتی ہے؟ احادیث معصوم اور احادیث رسول اللہ میں کیا ہمیں نہیں ملتا؟ سائے میں ملتا ہے. امام بخاری نے لکھا ہے کہ میرے بعد 12 امام, جیسے حضرت موسیٰ کے 12 حوارین, اس طرح میرے بعد 12 امام آئیں گے. ہمارے نزدیک امامت کا تصور منصوص من اللہ ہے. یعنی یہ جو امام علی کو ہم امام علی کہتے ہیں, اپنی منشا اور مرضی سے نہیں کہتے. ہماری جان رسول مبین پر قربان, چونکہ رسول اللہ نے, اگر رسول اللہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ہماری جان ان پر قربان ہوتی, اگر ان کو جانشین بنا کے جاتے ہیں ہم سے بڑھ کر. میں نے خلافت کا سوال خلافت نہیں, ہمارے ہم بھی انہیں مان رہے ہیں پہلا, ٹھیک ہے, خلافت کی بات کر رہا ہوں میں, کہ وسیع بنایا, وسیع میں پولیٹیکل لیڈرشپ کیسے آ جاتی ہے؟ ہمارے ہاں امامت اور خلافت ایک ہی ہے. ہم یہی تو سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی امام, آپ کے نزدیک جو بھی میں نے آپ کا مائنڈ سیٹ ریڈ کیا وہ یہ ہے, امام کا مطلب ہے بڑا عابد ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے مس ریڈ کیا آپ نے, ٹھیک ہے, چلیں بتائیں آپ. جیسے رسول اللہ نبوت کے درجے پہ ہوتے ہوئے قرآن بھی سنا رہے ہیں, پولیٹیکلی مدینے کو لے کے بھی چل رہے ہیں, پولیٹیکل ڈیسیجن بھی لے رہے ہیں, ان کو, اچھا وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں, وہ اپنی آرمی کے چیف کمانڈر ان چیف بھی ہیں, وہی
स्कूल भी चला रहे हैं, वही एनजीओज भी देख रहे हैं, यानी वन मैन आर्मी कौन है? रसूल अल्लाह है हमारे नजदीक। जिसे रसूल अपना जानशीन बना रहा है वो हूबहू रसूल से एक नीचे दर्जे, लेकिन हूबहू तमाम तर कार्य रिसालत जो रसूल अल्लाह एज ए नबी अंजाम देते थे, सिवाय पैगाम बरी के, यानी पैगाम के आने और पैगाम के पहुंचाने को छोड़कर तमाम तर चीजें इमाम में मुंतखब हो जाती है। तभी तो रोज़े गदीर आयत नाज़िल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आप बताइए ना गदीर में कौन सा पैगाम नाजिल किया? नमाज पहले आ चुकी है, हज इससे पहले नबी हिजरी में आ चुका है ना, तो मैंने मान लिया गदीर माना। तो फिर आप ये बताएं, आप बहुत बड़ा स्कूल खोलें, आप इतनी मेहनत करें, आपका बहुत बड़ा दिमाग हो, तब भी आप अक्ल कुल नहीं हो सकते। जब आप इस दुनिया से जाएंगे ना, कम से कम आपकी अक्ल ये कहेगी कोई अपने जैसा या जरा सा थोड़ा कम उसको मुकर्रर करके जाओ। मेरी इतनी बड़ी स्टेट को छोटा ही स्कूल है, कौन देखेगा? ये तो अल्लाह के सिस्टम में आपने नुक्स पैदा कर दिया शूरा डाल करके। दीन तो अल्लाह बनाए, लेकिन इसका जो इमाम है, इसका जो खलीफा है, वो शूरा मुंतखब करेगी। ये मुझे समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ ये कि जब नबी मंसूस मिनल्लाह है, इमाम मंसूस मिनल्लाह है, ये वही इमामत है जो क़यामत तक जारी रहेगी। हमारे नजदीक हमें क्यों कुछ लोगों से एतराज है, वो एतराज इसलिए है कि अगर इमाम अली इमाम बन जाते मंसूस मिनल्लाह, उसके बाद इमाम हसन, हम ये समझते हैं कि अल्लाह की जानिब से ये जो लीडरशिप की चेन है ये चलती रहती, और शायद जुल्म और उम्मत की जो आज ही हालत है, इंतशार है, इख्तलाफ है, परेशानियां, ये मसाइल आज ना होते। दूसरा, आप प्लीज थोड़ा सा अपने, मुझे लगता है आपसे मुरादी आवाम को, अहले तसन्नुन आवाम को और जो सलफी हजरात हैं, उन्हें अपने सोच और दायरे और नजरिए और मुझे लगता है कि मनबे फिक्र को जरा बढ़ाने की जरूरत है। वो बजाय इसके कि कुछ असाब के पीछे लगने के, कभी वो पूछा करें हमारे यासिर का कातिल कौन है, कभी ये पूछें कि हजरत अभी आए ना, कभी बात करें बिलाल हबशी को अजान देने से किस लिए रोक दिया गया रसूल अल्लाह के जाने के बाद, कभी ये भी पूछे हमारे यासिर का क्या हाल हुआ, कभी पूछे अबू ज़र गफारी को इतनी दूर क्यों सहरा में फेंक दिया गया, भेज दिया गया, उनके बारे में भी काम किया करें ना। कभी उनसे भी, उन पर भी उसी तरह उंगली उठाएं कि जो लोग हजरत अबू ज़र जैसे, मिक़दाद जैसे, सलमान जैसे लोगों को ऐसे दरबदर कर रहे हैं रसूल अल्लाह के जाने के बाद जैसे उनको कोई हक ही ना हो। नहीं, ये जो सहाबा की जो बांट है, ये तो आपने भी की हुई है, हमने नहीं सिर्फ की हुई, उस पर मैं भी आता हूँ। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि जब खिलाफत दी गई है हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, ठीक है, इस पे अगर हजरत अली ने सब्र किया है, ठीक है, वो शख्शिकैया के अंदर, मेरे ख्याल में शख्शिकैया के अंदर, आप तो हाफिज़ा शिक्षिका, उसका नाम शिक्षिका है और शिक्षिकैया कहते हैं, यानी वो शिक्षिका वाला, क्योंकि मुझे इतना वो नॉमेनक्लेचर का नहीं पता। आप तो हाफिज़ा नहजुल बलागा की, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बताया भी है कि हजरत उस्मान के टाइम पे वो नाराज होकर चल पड़े, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कहने पे उन्होंने मान ली उनकी खिलाफत और बैत कर ली, मगर कहा कि जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म, ठीक है, ये चीज है। हजरत अली ने इन 3 खुलफाए राशिदीन के ऊपर अगर उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने सब्र कर लिया, तो वाई द शिया ऑफ दिस टाइम, उनको क्या बेसब्रिया अपने इमाम की बात को माने ना? क्यों आज ये निकाल के, ये फ्रूट नहीं फ्रूट पे बैठी मक्खी देखकर हम लोग इख्तिलाफात क्यों खोल के बैठे हैं? सबसे पहले इख्तिलाफ की वजह हर वक्त तलवार उठाना नहीं है। सबसे पहले उस वक्त मुसलमानों के हालात इस तरह के नहीं थे कि उस वक्त तलवार उठाई जाती। हजरत अमीरुल मोमिनीन से रसूल अल्लाह ने वादा लिया था कि मेरे जाने के बाद आप तलवार नहीं उठाएंगे। हमें कुछ रिवायात में ये बात मिलती है। उस वक्त मुसलमानों के हालात ऐसे नहीं थे। उस वक्त कुछ मसलहत ऐसी थी कि बैरूने ममालिक में और बहीरे अरब से बाहर इस्लाम फैल रहा था, ठीक है, और अगर उस वक्त कोई आवाज हजरत अमीरुल मोमिनीन उठाते, तलवार उठाते और आपस में यहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि अगर अमीरुल मोमिनीन तलवार उठाते तो इसमें कोई शाइबा, कोई गलतफहमी, कोई इबहाम है ही नहीं कि अली की तलवार से तो दुश्मन लड़ते थे। जो करीब रहने वाले वो तो खूब जानते हैं कि जब ये तलवार चलेगी तो फिर कोई बाकी नहीं बचेगा। तो ये जानने वाले लोग मौजूद थे ना, तो हकीकतन इमाम उस खिलाफत को हासिल कर ही लेते, ठीक है। उस वक्त खामोश रह जाने का मकसद बहुत सारी मसलहतें थी, बाहर इस्लाम फैल रहा था। अब यहाँ पर अगर जंग और जिदाल और लड़ाई होती तो जाहिरन बाहर एक अजीब इमेज क्रिएट करता कि ये लोग तो जंग के लिए लड़ रहे हैं, ताश के लिए लड़ रहे हैं। हमारा मसला सकीफे से, हमारा मसला ये है कि शूरा में बैठकर लोगों को फैसले नहीं करने चाहिए थे। 1 लाख सवा लाख अगर अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है तो आपको क्यों इतराज? खिलाफत के इंतखाब के लिए नहीं कहता। अच्छा जी, हर जगह पर, यानी ये वो काम है जो कुछ काम अल्लाह के लिए छोड़े जाने चाहिए ना। माफ कीजिएगा, वो अल्लाह ताला ने तो हमसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया हुआ है। हाँ, तो आज तक अगर ये चले तो चलता, तो कैसे चलता? इमामत भी बंद हो गई,
امامت بند ہوئی ہے, لیکن اگر کوئی امام منصوص من اللہ ہو, اس کا علم وہ غیبی علم کا متحمل ہوتا ہے جناب. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک امام پر صرف وحی کی جو ترجمانی ہے, وحی کی تنزیل ہے, وحی کا آنا جانا وہ بند ہو جاتا ہے, لیکن الہام کی کیفیت اور علم غیب کی کیفیت, تمام تر معاملہ فہمی کی کیفیت, تمام تر اس وقت کے حاضر مسلمانوں میں امیر المومنین کا فہم اور بصیرت سب سے زیادہ تھی. اور انہیں کیا کیا کہ اب جب ان کو کیا کیا کہ سائڈ پہ کیا کہ علی آپ تو اتنی نوجوانی میں خلافت, اتنے بوڑھے بوڑھے موجود ہیں, آپ اتنی نوجوانی میں خلافت لے لیں گے. دوسرا, علی آپ تو یہودیوں کو ختم کرنے میں, نصارہ کو ختم کرنے میں, کفار و مشرکین کو ختم کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے. ہم زیادہ لوگ آپ کا چہرہ پہچانتے, اگر آپ کو خلیفہ بنا دیں تو لوگ تو آپ کو دیکھ کے ڈر جائیں گے اور دور بھاگ جائیں گے اسلام سے. یہ آپ دیکھیں اس طرح کی جہد پیش کی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ جو ابن ام رسول ہو, جو داماد رسول ہو, جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ترین ہو, بجائے اس کے جو شعور, فہم, علم, حلم, تحمل سب سے زیادہ ہو. اس وقت دیکھیں کسی سے چھپی نہیں حضرت علی کی فضیلت. یہ 3 معیار تھے فضیلت حضرت امیر المومنین کو خلیفہ نہ بنانے کے. ایک کہ علی تم بہت چھوٹے ہو, دوسرا تم کفار اور ناقدین اور مارکین کے قاتل ہو, ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں, دوسرا آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس بنا پر امیر المومنین کو خلافت سے ہٹانا بالکل ٹھیک نہیں تھا, بالکل درست نہیں تھا. نمبر 1 بات تو یہ ہے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ سوال یہ ہے امامت کے بغیر آپ آج پھر کیسے بیٹھے ہیں؟ ہاں, اب کیوں چین آیا ہوا؟ جی اس وقت جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ امیر المومنین نے معاملہ فہمی کے تحت تلوار نہیں اٹھائی, لیکن یہ بات کس اینگل سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ امام پرسکون تھے؟ جب امام کو بولنے کا موقع, خطبہ شکشکا جس کا آپ نے حوالہ دیا, جب امام کو بولنے کا موقع مل رہا ہے, امام تینوں کے خلاف یا جو اس وقت جو حضرات اس تمام تر شورا میں شامل ہیں یا خلافت کے تعین میں جو لوگ شامل ہیں, ان کے امام خلاف نہیں بھی بول رہے تو ان سے ناراضگی. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر امام کی خاموشی امام کا تحمل ثابت کرتی ہے, یا امام کی ان سے دوستی ثابت کرتی ہے, یا یہ ثابت کرتی ہے کہ امام اس فیصلے پر راضی تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی تمام تر خلفاء راشدین پر امام تو راضی تھے, تو آپ راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کی خاموشی ان کی رضامندی نہیں تھی. ہمیشہ خاموشی رضامندی کی علامت نہیں ہوا کرتی. آپ مجھے یہ بتائیے, رسول اللہ کے بعد وہ جو جنگوں میں سب سے زیادہ آگے ہو, وہ جو حق کے اطلاق میں سب سے زیادہ آگے ہو, جو دین کی محافظت میں سب سے زیادہ آگے ہو, وہ رسول اللہ کے بعد کسی جنگ میں شرکت کرتا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ انہیں تو چاہیے تھا نا اسلام کا بڑھ چڑھ کے بول پالا کرتے. حضرت عمر کے دور میں اتنی جنگیں ہو رہی ہیں, علی کیوں چپ ہیں؟ حضرت ابوبکر کے دور میں شورا میں امام کو بلایا جا رہا ہے, امام خاموش ہیں. 25 سالہ گوش نشینی اس کی کہ جو جب 25 سال بعد کلام کر رہا ہے تو مجھ سے پوچھتا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے, رسول امیر المومنین کو تو سچا مانتے ہیں نا آپ, وہ علی جو کہہ رہا ہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, وہ 25 سال خاموش ہے. آپ بھی جانتے ہیں اگر گھر میں آپ کی چھوٹی سی اپنی بیوی سے لڑائی ہو جائے تو اچھے مرد کے انداز یہ ہوتے ہیں کہ وہ لڑا نہیں کرتا عورت کی طرح. اچھے مردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ میری بات کو سمجھنے والا سامنے موجود نہیں, وہ خاموش ہو جایا کرتا ہے. تو صاحب آپ کا بھی اپنے گھر میں بیوی سے یہ انداز ہوگا, بیوی کو سب سے چڑ اس بات سے ہوگی کہ آپ چپ کیوں ہو جاتے ہیں, آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں ناراضگی میں. جی ہاں, آپ زیادہ سمجھتے ہوں گے اس بات پہ, میں بھی زیادہ سمجھتے. توجہ آپ, یقیناً امیر المومنین کی خاموشی رضامندی کی علامت نہیں ہے, اس بات کی علامت ہے وہ سنگین ناراض ہے. وہ رسول اللہ کے بعد کسی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے, وہ شورا میں نہیں بیٹھ رہے, وہ عوامی سیاسی حکومتی اقدام میں حصہ نہیں لے رہے. اور کیا ثابت کرتا ہے کہ علی اختلاف رکھتے ہیں اور کھلا اختلاف رکھتے ہیں. اور جب حضرت امیر المومنین کے پاس خلافت لے کر آئی گئی اور خلافت کی پیشکش کی, امام فرماتے ہیں آپ کیوں میرے پاس آئے ہو؟ اس کا مطلب دیکھیں, یہ تو بات آپ مانتے نا, امیر المومنین اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار خلافت کا سمجھتے تھے, اور علی وہ جس کے بارے میں رسول مبین فرماتے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق. علی وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ مبین فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتا ہے, قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں. تو علی کو اگر آپ حق پر سچ پر سمجھتے ہیں تو وہ علی ہی 4تھی مرتبہ خلافت پیش کرنے پر غصہ ناراضگی کا اظہار کر کے کہہ رہے اب کیوں آئے ہو میرے پاس جب تم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. اگر میرے علم میں اضافہ کدھر لکھا ہے یہ بیشتر مقامات پر موجود ہے. اور
ہم آپ کے میں ریفرنس بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی. جی کہ حضرت امیر المومنین کو جب خلافت, بلکہ نہج البلاغہ میں موجود ہے, تفسیر میں موجود ہے, ابن عبد الحدید معتدلی نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین کے پاس چوتھی مرتبہ خلافت آئی تو امام فرماتے ہیں جو کچھ اب تم نے کر دیا حضرت عثمان کے بعد, مولا فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے سیاست اور دین کا حشر کر دیا ہے, دین آخری سانسیں بھر رہا ہے, اب تم میرے پاس آئے ہو کہ دین کی تمام, تمہیں پتہ ہے کہ بنیادیں ہل گئی ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے جو اب اس کو سیدھا کر سکے. تو جب تمام تر چیزیں خرابی کا شکار ہو گئیں تو پھر امیر المومنین کے پاس آئے. چلیں یہ مجھے بتائیں, یہ مقدمہ جیت کے کرنا کیا ہے آج شیعہ لوگوں نے؟ ہمیں کوئی لیٹس سے فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان لیتا ہوں, میں یا آڈینس ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, آپ نے مقدمہ آج جیت کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا مل جائے لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے وابستہ کرنا ہے, لوگوں کو حقانیت اہل بیت سے وابستہ کیا کرنا ہے. یہ مانے بغیر نہیں ہو سکتا کیا ہم حضرت علی کے مقام کو کوئی نیچا کر رہے ہیں, یا ہم آپ کو کون سا نان شیعہ میں سنی کہ جو کہتا ہوا ملے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ حضرت علی سے زیادہ افضل ہے, ایسی کوئی بات کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے؟ تو پھر خلافت کیوں دی آپ نے؟ خلافت is a totally different It's not a totally It's a different. totally دین کی different بات دوڑ اس میٹر پہ میں تو یہاں پہ آگے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قیامت کے دن میری کوئی ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ کال نہ کر دے کہ who the heck are you to judge on these people, تمہاری اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ عالمہ ہیں, آپ سے ایک ڈفرینٹ معاملہ ہوگا کیوں آپ نے پڑھا ہے, میں تو پڑھا نہیں. ٹھیک ہے, میں تو جو پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے تو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ, ہر بندہ بہت زیادہ کنونسنگ, وہ شیعہ بھی کنونس کر دیتا ہے, ہمیں تو سنی بھی کنونس کر دیتا ہے. یہ تو کیوس کا دور ہے, اے آئی کا, مس انفارمیشن کا, اور ہر جگہ پہ. ہم یہ چاہتے ہیں اہل بیت کو ہمارے نزدیک, میں تو کہتا ہوں کہ معاف کر دیں سب کو. ٹھیک ہے, آج جو ہم یہ صحابہ ہم نے آپس میں بانٹ لیا نا, یہ بانٹ ختم کر دینی چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قابل احترام قابل ذکر, چلو میں اس چیز کو ایک چلو پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے, برائی نہیں کرنی, چلو ذکر کرنا آپ چھوڑ دیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ذاکر ہیں یہ بھی برائیاں کرنا چھوڑ دیں. ایون نعوذ باللہ بہت برے برے الفاظ, نہیں آپ کچھ ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, الحمدللہ کلپس ہیں آج تک وائرل ہیں. اب ہم کیا وہ کہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تو ایمی تو نہیں نا, کہیں آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ وہ لوگ ریپرزینٹ نہیں کرتے شیعہ لوگوں کو, جو دھندے والے ذاکر یا دھندے والے سارے جو مولوی بیٹھے ہیں وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے. بٹ میں کہتا ہوں کہ what we are going to get out of this debate in this time, میرے خیال میں چھوڑ دینا چاہیے, نہیں چھوڑ دینا چاہیے. میرا یہ خیال, اگر یہ مسئلہ حل ہونا ہوتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے, ہم ان سے فیصلہ کروا لیتے نا. آج آپ اور میں بیٹھ کر وہ چیزیں جن کے اوپر ہمارا اکتفا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پوری امت نہج البلاغہ کو اوتھینٹک نہیں مانیں گی, پوری امت بخاری کو اوتھینٹک نہیں مانتے. ہم تو خود کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ ہم کسی چیز میں نہیں ہے, بلکہ آپ کے یہاں تو ہے کہ قرآن کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد کتاب صحیح بخاری. ہم قرآن کے بعد کسی بھی کتاب کو قابل فہم قابل اعتبار نہیں مانتے, بلکہ ہمارے یہاں جو کتب اربع ہیں اس میں سے بھی ہم حدیث پر بہت چھان پٹک کرتے ہیں. ہمارے یہاں حدیث, آپ کے یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ جناب ابی ہریرہ سے اور مختلف ان تمام تر لوگوں کو کاتب وحی کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ کی کبھی براہ راست زیارت بھی نہیں کی ہے. ابو ہریرہ کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی چھوٹی عمر کے تھے جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, اور وہ تمام تر احادیث وہ کہتے ہیں اخبار کہاں سے لے رہا ہے, کعب اخبار سے لے رہا ہے, وہ تمام تر احادیث جہاں سے لے رہا ہے. تو وہ مثلا ہمارے نزدیک تو شیعہ احادیث اتھینٹک احادیث ہم مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سلسلہ عصمت سے چل رہی ہے, رسول اللہ سے امیر المومنین سے حضرت امام حسن امام حسین. ہاں بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو, لیکن ہم بہت حدیث کی چاند پھٹک کے معاملے میں ہم بہت زیادہ تردد توقف اور بہت احتیاط صادق کے اسٹوڈنٹ ہیں امام بخاری وغیرہ, ان کے کام کو بھی مان لیا کریں, کیا ایشو ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ بانٹ ختم کریں, میں آپ کو بتاؤں یہ بانٹ ختم کریں. اب آپ مجھے وہی چیز فروٹ پہ بیٹھی ہوئی مکھی ڈھونڈے ہیں, مجھے پتا ہے بخاری صاحب کیا کیا نکال کے دکھائیں گی, مجھے پتا ہے, اور مجھے ان کا ڈیفینڈ کرنا بھی آتا ہے, مگر یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھولیں کہ میں کافی کا ڈائسیکشن شروع کر دوں اور آپ بخاری کا ڈائسیکشن. ہمیں موقع دیا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے آج نا میم آپ اور میں مل کے یا کوئی بھی بیٹھ کے ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا. تو تعالیٰ لا کلمۃ سوائم بیننا وبینکم, جسٹ موو آن نا. ٹھیک ہے, موو آن کر رہے ہیں ہم, اچھا ہم کر چکے ہیں موو آن, اٹس ایگزیکٹلی موو آن کر چکے ہیں. مگر میں صرف اتنا آپ سے کہنے والی ہوں, آپ تبرہ چھوڑ دیں. آپ ہم کسی صحابی کو برا نہیں بول رہے, اور حقیقتاً میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, میں بیان کری تو میری ذکر کی کرسی ہے نا, یہ میرے لیے ممبر کی مناسبت رکھتا ہے. ممبر کا کے احترام میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم ممبر سے خصوصاً جو علماء حضرات ہیں جو باعلم باشعور ہیں, وہ ممبر سے کسی کا نام لے کر کسی کو بول کر کسی پہ اشارہ کر کے کوئی تبرہ نہیں کر رہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم اظہار خیال کی, تحقیق کی,
بیان کی, تاریخ کو کھول کے پڑھنے کی اجازت تو دی جائے نا, لوگوں کو اتنا تو اختیار دیں کہ لوگ بیان تو کر سکیں نا کہ تاریخ میں کیا ہوا, کم از کم یہ تو پتا چلے کہ اہل بیت مظلوم تھے, اتنا تو ثابت کرنا چاہیے نا کہ اہل بیت پہ ظلم اور ستم ہوئے نہیں ہوئے, یہ تو ثابت کرنا ہوگا نا کہ امت کیسے ڈائیورجن کا شکار ہو گئی, امت کیسے بپر گئی, کیسے اختلافات, تو کچھ تحقیق, کچھ بیان بازی کی تو اجازت ہونی چاہیے نا, اتنا تو ہونا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے. باقی ٹھیک ہے کوئی تبرہ نہ ہو, یہ زیادہ اچھی بات ہے, کوئی بالکل ہونی چاہیے. آگے جا کے تو نہ بنو عباس بچے نہ بنو امیہ بچے, اب تو شیعہ کو اچھا وہ روز قیامت دیکھیں گے کہ ان کا, یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ روز قیامت دیکھ لیں. لیکن مسئلہ تو بتائیں گے, ہم دنیا کو بتائیں گے تو نا کہ کیا کر کے مرے ہیں وہ, تبت یدا ابی لہب وتب, اللہ تو بتا رہا ہے, اللہ تو ہم نے تو یہ سننے خدا بندی ہے جناب, ہم نے اللہ سے سیکھا ہے. دیکھو جو برائی کرے اس کی زبان بھی کالی, اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے, جہنم کا ایندھن بھی بنے گا. تو جیسے اللہ نام لے کر اللہ بتا رہا ہے کہ ظالم کو کیا کام ہے, جبکہ انجام اس نے کرنا ہے, پھر بھی تبرہ ہم سے کروا رہا ہے, وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ اللہ تو ہے, تیرے بندے نے کوئی تیرے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچائی ہے, تو حساب کرنا. قرآن کی آیت بنا کر اسے ہمیں پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے, اور اس پہ ہم لعنت ہی کر رہے ہیں ابو لہب پر, کیوں اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, صرف ابو لہب پہ نہیں لعنت ہو رہی, آپ نے دیکھا اس کی بیوی پتہ کیا کام کرتی, کچھ بھی نہیں کرتی تھی, دروازے رسول پر کچرا لا کے رکھ دیتی تھی. اس سے بڑا اس کا کام دکھا دیں مجھے, کچھ بھی نہیں. یعنی اگر کوئی دروازہ رسول پر کچرا لانے والا ہو تو اللہ کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, وہ روز قیامت جہنم کا ایندھن بننے والی ہے. کون؟ جو رسول کے دروازے پر فقط کاڑ کنکار کچرا لانے والے ہو. اور اگر کوئی رسول اللہ ان کی بیٹی کے دروازے پر آگ چھوڑ دیجئے, بد زبانی, بد کلامی, غلط بات, چلیں آگ نہیں لگائی, 70 بندے چلیں, کچھ بندے جمع ہوئے, چلیں دروازے کو زور سے مارا ہوگا, زور سے کھٹکھٹایا مانتے ہیں, جس دروازے کو اللہ نہیں مانتا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا بالکل موجود ہے, یہ بہت سی جگہ موجود ہے. میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ ابو لہب کی بیوی صرف کنکلیاں لا کر رسول اللہ کے دروازے پہ لگ دے تو آپ اللہ کو سوال نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو ان کا حشر کرنا چاہیے نا, بندوں کے سامنے کیوں سورہ بنا کے نازل کرنے. آپ اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تو تبت یدا تیرے اور تیرے بندے کے درمیان تھا نا, تو جو چاہے کرتا, تو جہنم کے اندر بنا, تو جو چاہے کر. آپ یا اللہ آپ اس کے راز کیوں کھول رہے ہیں ہمارے سامنے. نہ صرف ابو لہب کو عورت ہے, عورت کی کوئی عزت ہوتی ہے, وہ اللہ ہو کہ اس عورت کی عزت نہیں رکھ رہا جو رسول اللہ کے دروازے پر کنکار لا رہی ہے, جھاڑیاں لا رہی ہے. اب آپ فیصلہ کریں, اب امت فیصلہ کرے کہ اگر رسول کی بیٹی کے دروازے پر کچھ آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے. جی بالکل, میں اگر لگاتا ہوں, جی بالکل, ٹھیک ہے, میں ججمنٹ پاس نہیں کرتا. اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے. اگر باغ فدق میں کوئی اس کی حق مارا گیا غلط کیا گیا, میں اگر لگاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ججمنٹ پاس نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں. اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ ذرا نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اچھا میم یہ بتائیں, ہمارا قرآن تو بکری کھا گئی, ٹھیک ہے نا, آپ بتائیں کہ آپ کے 40 سپارے کس نے شوشہ چھوڑا ہے؟ واقعی ہے کوئی ہسٹری میں کسی نے 40 پارٹس کر دی ہوں قرآن پاک, کچھ ایسا گزرا؟ سب سے پہلے تو قرآن کے جو پاروں کی تقسیم ہے یہ رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہماری طرف سے ہے. یہ ابھی 250-300 سال پہلے ہم نے آسانی کے لیے کہ ایک وقت میں ایک پارا ختم ہو جائے تو قرآن کے ہم نے 30 سیکشن کر دیے. باقی جو قرآن میں سورے کی تقسیم ہے وہ رسول مبین کی طرف سے. تو یہ بات کہ ہمارے شیعوں کے پارے 40 پارے میں سے 10 پارے بکری کھا گئی, تو یہ بات تو ویسے درست نہیں ہوتی. یہ بات تو بذات خود غلط بات ہے, کیونکہ جب سپارے نہیں ہیں تو 40 سپارے کیسے کھائے گی. لیکن جو قرآن کی تحریف سے متعلق, قرآن کی جمع آوری سے متعلق اور قرآن میں نقص اور عیب سے متعلق روایت ملتی ہے نا جناب, وہ ہماری کتاب سے نہیں ملتی, وہ آپ کی کتاب. ہمارے یہاں بھی چند لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں, مگر وہ ترتیب کے زیادہ قائل ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا سورہ اس طرف ہو گئی ہیں اس طرف, یہ آیات آگے پیچھے ترتیب کے قائل ہیں وہ زیادہ تر. لیکن یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے نا, یہ آپ کی کتب میں چھوڑا ہو گیا, اہل تسنن کی کتب میں چھوڑا گیا ہے. تو سیم ہی نہیں ہے. ان کے یہاں پر حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت عائشہ سے, میرے سامنے موجود ہے, اور سنن ابن ماجہ جلد 3 حدیث نمبر 1944 کی روایت ہے, جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زناکار کو سنسار کرنے والی آیت اور رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے وہ والی جو آیات ہیں,
ہاں لیکن ہے تو موجود تو کتابوں میں ہے تسنن کا واقعی خود پڑھی ہے یہ. جی 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 اگر ہے بھی تو میں یہی بتا رہی ہوں, یہ جو 40 پاروں والا کانسیپٹ کہ بکری جو کھا گئی, اگر وہ کسی کتاب میں ملتا بھی ہے تو ہماری کتابوں میں نہیں ملتا. شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس سے تعلق ہے بھی تو بی بی عائشہ سے اس کا تعلق ہے, اہل تسنن سے اس کا تعلق ہے. بی بی عائشہ خود فرماتی ہے. اور تحریف قرآن پر یہ بہت بڑی بحث ہے. حضرت عمر, حضرت عائشہ کے نزدیک قرآن میں وہ جو سنسار والی آیت ہے, آیت رجم جو ہے, اور ان کے نزدیک رضاعت کبیر کی کھائے جانے کی بات ہے, 10 سپاروں کے کھائے جانے کا رجم کی آیت, جی 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 رضاعت کبیر کی جو آیات ہیں اس سے متعلق وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آیات تو تھی, لیکن پھر رسول مبین کے بعد چونکہ قرآن کاغذ پہ نہیں لکھا گیا تھا, کچھ کھجور کی چھال پر, کچھ پتوں پر لکھا گیا تھا, تو میرے مسیری کے نیچے سے, میرے بستر کے نیچے سے بکری اس کو اٹھا کے کھا گئی. تو یہ الزام اگر عائد ہونا چاہیے تو سوال اہل تسنن سے ہونا چاہیے. میں نے تو سٹارٹنگ ہی سارکاسٹکلی اپنے سے کی کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ کے 40 کا شوشہ کس نے چھوڑا. جی 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 مشہور یہ ہمارے لیے. دوسرا اچھا آپ تو وہ ہے نا جس کے 40 پارے ہوتے ہیں اور 10 پارے بکری کھا. نہیں, ہم اس قرآن کی جو ترتیب ہے اس سے پر اعتماد ہیں اور اس پر ہم پورا بھروسہ رکھتے ہیں. وجہ پوچھیے وجہ کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں جو جمع ہوا وہ خود ہی جلایا, حضرت ابو بکر نے جلایا, حضرت عائشہ نے جلایا. کیوں جلایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کم و بیش چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں, اس طرح سے کر کے. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے, پتہ ہے امت کا بڑا مسئلہ ہے, جب قرآن کی جمع آوری کا مسئلہ پیش آیا نا تو لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ نے قرآن کو جمع کیا ہی نہیں, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو جمع بھی کر دیا نا, قرآن کی آیت ہے. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے سوچا کہ قرآن کو جمع, حضرت عمر آیا, یہ روایت ہے اور یہ الاتقان میں لکھی ہوئی روایت ہے, الاتقان میں, اور آیت اللہ یہ جناب سیوطی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بڑے جلال میں ابو بکر کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ 70 قرآن کے قاری, اس وقت حافظ قرآن کو قاری قرآن کہا جاتا تھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے, اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی جمع آوری کا اہتمام کریں, ایسے تو سب لوگوں کے ذہن میں جو حفظ ہے قرآن کو ختم ہو جائے گا. ان کا ٹھیک ہے تو قرآن کو جمع کیا جائے. اب آپ سنیں گے قرآن کو جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت جیسے شخص کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ قرآن کو جمع کریں. انہوں نے کیسے جمع کریں؟ کہ جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے, ہر ایک بندے کو بلاؤ جو کہے کہ مجھے قرآن یاد ہے, وہ 2 بندوں کو گواہ لے کر آئے. وہ بولے یہ, اور وہ 2 بندے گواہی دے کہ ہاں یہ جو بیان کر رہا ہے ہم نے بھی رسول اللہ سے یہ پارٹ سنا ہے. اور پھر اس طرح سے کر کے قرآن جمع آنے لگا. اتنے میں امیر المومنین کو یہ خبر ہوئی کہ قرآن جمع ہو رہا ہے. اب امیر المومنین نے اپنا جمع شدہ قرآن, علی سے بہتر قرآن کو کون جمع کرنے والا ہوگا, علی سے بڑا کل قرآن کا, اس وقت بھی قرآن کے حافظ موجود تھے لیکن کل قرآن کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے امیر المومنین کے. اور ہمارے یہاں یہ بھی ملتا ہے, خود اہل تسنن کے ابن ماجہ میں, سنن ابن داؤد میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی تھی, وہ نام جو پرومیننٹ تھا امنگ صحابہ جس کو رسول مبین بلایا کرتے تھے, always asked to write it was امام علی. امام علی امام علی کاتب تھے نا, آپ کو پتا ہے خطوط لکھ رہے ہیں امام علی, تو جس کو آفیشیلی امام بلایا جاتا تھا اور آفیشیلی جس کو اس کام کے لیے مختص کر لیا گیا تو امام علی تھے. تو امام علی رسول اللہ کو کہا کرتے, جیسے مثلا کوئی بھی آیت نازل ہوئی, امام علی کہتے تھے یا علی جو آیت نازل ہوئی ہے مثلا اس کو آپ سورہ زخرف میں رکھ دیں, پھر کوئی آیت نازل ہوئی آپ اس کو سورہ طلاق میں رکھ دیں, پھر کوئی آیت آپ سورہ نساء میں رکھ دیں. اور امیر المومنین نے اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ لکھا کرتے تھے. اور جب حضور اکرم اس دنیا سے گئے تو 3 دن میں, اس وقت تک قرآن 7 مختلف چیزوں پہ تھا, پتوں پہ تھا, چھال پہ تھا, کنکریوں پہ تھا, سنگ مرمر پہ تھا, مختلف 7 چیزوں پہ تھا. اس وقت تک پیج ڈسکور نہیں ہوتا, مصر سے مشکل سے ملتا تھا. امیر المومنین نے کیا کیا, اس وقت رسول اللہ کی شہادت کے فوراً بعد سب سے پہلے پیپر منگوایا, اور پیپر میں جو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا وہ قرآن جمع کرنے کا کام تھا. اب مزے کی بات کیا ہے, زید بن ثابت کے پاس ایک بندہ آتا ہے, وہ 2 گواہان لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ 2 گواہ میرے پاس موجود ہے جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہی قرآن میرے رسول سے سنا ہے ایسا. لیکن جب علی اسی شورا کے پاس قرآن لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے پورا قرآن لکھ دیا ہے, اس قرآن کو اٹھایا گیا, اس قرآن کا حاشیہ بھی پڑھا گیا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت کس پر صادق آتی ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, سمجھ رہے, اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے, اس میں کس کی طرف اشارہ ہے. جب یہ دیکھا قرآن کو ویسے بند کر دیا گیا اور کہا یہ علی اس قرآن کو آپ لے جائیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہی قرآن درکار نہیں تھا کہ تمہیں گواہان چاہیے, میں تمہیں گواہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے رسول محمد سے یہی کچھ سنا ہے اور یہی کچھ میں نے لکھ دیا ہے, اور اس میں نقطے کی بھی تعریف نہیں ہے, اور جس انداز سے رسول محمد نے بیان کیا تھا ویسے ہی درج کیا ہے. تو فرمایا ہمیں آپ کے دیے گئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ نے واضح طور پر شان نزول بھی ڈال دیا ہے, اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا.
آج ہمیں بڑے تانے ملتے ہیں کہ ہم امت میں اختلاف, جی یہ تانے ہمیں نہیں ملتے, ہمارے مولا سے چلتے آ رہے ہیں تانے. علی کے قرآن کو گواہان ہونے کے باوجود, علی کے علی ہونے کے باوجود, لکھے ہوئے ہونے کے, جمع شدہ پکا پکا حلوہ ملنے کے باوجود بھی امت رد کر کے کہتی ہے کیوں یہ امت کے درمیان اختلاف کرے گا تو اسے لے جائیں. تو پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ پھر امیر المومنین اس قرآن کو اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن ہمارے یہاں تو آج جو قرآن ہے وہ کون سا ہے؟ آج کے جنگ قرآن جو موجود ہے وہ جسے ہم خط عثمان طہا کہتے ہیں اور جو حضرت عثمان کے دور میں موجود ہوا. نام اب تمام اہل تشیع اہل تسنن تمام افرادی سن لیں کہ نام حضرت عثمان کا تھا, لیکن یہ بھی صلاح حضرت امیر المومنین کی تھی کہ قرآن کو جمع کیا جائے. زمانہ حضرت عثمان کا تھا, لیکن امیر المومنین یہ وہ واحد کام تھا جو امام خلافت میں نہیں, وہ واحد کام تھا جنہوں نے جو امام نے نہیں, مجھے کلیئر یس اور نو میں بتائیں نا, جو اوریجنل قرآن پاک تھا وہ آج وہ نہیں ہے. جی نہیں وہی ہے. حضرت یہ جو ابھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں جمع ہونے والا وہ قرآن ہے جو امیر المومنین کی تجویز پر, امیر المومنین کی شورا, امیر المومنین کی بنائی گئی کمیٹی جس میں ابو الاسود دعالی, اس کے علاوہ یاسر, ہمارے یاسر اور بہت سارے اصحاب تھے جو امیر المومنین کے سمجھدار اصحاب میں شمار ہوتے تھے اور امیر المومنین کی تجویز کردہ کمیٹی تھی. انہوں نے مل کر پھر قرآن کو جمع کیا. ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن وہ اسی حضرت عثمان کے دور میں جمع شدہ قرآن ہے, لیکن اسے جمع حضرت عثمان نے نہیں کیا. یہ ان کے دور میں ضرور جمع ہوا, لیکن اس میں کوئی عمل دخل حضرت عثمان کا نہیں ہے. اس میں امام علی کے جو اصحاب ہیں ان کی بنائی گئی کمیٹی ہے, اور میں نے بتایا یہ وہ واحد کام ہے جو امیر المومنین نے کسی خلافت میں انجام دیا ہو, اور پھر وہی قرآن جو تو آج ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, اس میں کوئی تعریف نہیں ہے. ہاں ترتیب کے ہم قائل نہیں ہیں. اب یہ الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی 6 آیت ہے, جبکہ یہ بالکل آخر اسلام میں داخل ہو رہی ہے. جو صدر اسلام کی آیات ہیں وہ سٹارٹ میں ملتی ہیں ہمیں, تو اس میں ترتیب میں ظاہر ہے وہ مسائل ہیں, اور وہ امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ, اور خدا جب حق و باطل کو واضح کر دے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ قرأت کا اختلاف کیوں ہے؟ سورہ مائدہ کی ارجلکم اور ارجلکم یہ 2 قرأت موجود ہیں نا. ابھی آپ سے میں نے یہی بات کہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے خاموش ہو جائیں, چپ ہو جائیں, چھوڑ دیں. اسی کی طرف میں ایز اے اسٹوڈنٹ جاننا چاہ رہا ہوں. جی میں کوئی تیلی نہیں لگانے کی نیت سے, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ واقعتاً اس وقت شیعہ لوگ کوئی ڈفرینٹ قرأت ہم سے پڑھ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو یہ جو قرأت کی بھی اقسام ہیں یہ کیوں ہے, میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ حقیقتاً اگر ایک سے دین لیتے نا ساری ذمہ داری ایک کی ہوتی. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک الگ چین بنائی, شورا سے لیا, اس سے لیا, وہ جو خود غلطیوں کے متحمل ہمارے نزدیک امام نہ صرف منصوص من اللہ بلکہ معصوم ہے. ہمارے اب آپ لوگوں کے نزدیک تو رسول اللہ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اہل تسنن کے نزدیک وہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں, اہل تسنن کا عقیدہ ہم نے پڑھی ہے کتابیں, آپ کو نہیں پتا جبکہ ہے. آپ کے بہت سارے سلفی علماء اہل مکتب اہل تسنن کے علماء اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور رسول اللہ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا. اچھا, خطائیں ہو سکتی ہیں, آپ کی کتب میں درج ہے, یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, عالمانہ ذمہ داری درج ہوگا, مجھے اس کو ماننا نہ ماننا, لیکن ہمارے نزدیک رسول اللہ کو انبیاء سے بھی ترک اولا ہو سکتا ہے, غلطی نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتا. یعنی وہ کوئی افضلیت کا عمل تھا, انہوں نے افضلیت والا عمل انجام نہیں دیا تو اللہ نے اس کو کاؤنٹ کر دیا. باقی ہمارے نزدیک رسول اللہ تو کیا ائمہ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی, پاک طاہر, ٹھیک, اتنے طاہر ہیں وہ ہمارے نزدیک. تو امت میں اختلاف ہوگا جب چیزوں کو مختلف لوگوں سے لیا جائے گا, امت میں اختلاف ہوگا. تو یہ جو قرأت کا مسئلہ ہمارے درمیان ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو قرأت جو تجوید آپ فالو کرتے ہیں ہم بھی وہی تجوید فالو کرتے ہیں, وہی قرأت ہم بھی فالو کرتے ہیں. یہ بعد میں سارے مثلا قرأت کے اختلاف وہ اختلاف ہے جو تلاوت میں اختلاف ہے اس میں, لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس سے الفاظ کے معنی میں تبدیل ہو جائے. کچھ حد تک ہوتی نہیں, وہ بہت زیادہ ریئر ہے, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. مطلب یہی آپ یہ کال لے لیجیے. نہیں چھوڑیے, یہ ارجلکم ارجلکم سے اتنا اختلاف ہے کہ مسا کرنا ہے یا دھونا ہے, اتنا ہی فرق ہے. تو مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا بڑا. وہ نہیں, وہ الا, اور اس میں الا میں اب ہم جب آپ پینٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پینٹ اوپر سے نیچے کرتے ہیں, نیچے سے اوپر کرتے ہیں, ڈز دیٹ میک اے ڈفرنس؟ بیٹر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک سبجیکٹو میٹر ہے. چلے اوپر سے نیچے, وہ جو ہم وضو کا لیتے ہیں نا, وہ اصل میں عربی کا اختلاف نہیں ہے, وہ معنی کا اختلاف ہے. الا کے معنی تک ہوتا ہے نا, تک. ہم نے تک کچھ اور لیا, آپ نے تک یہاں تک لیا, ہم نے تک یہاں تک, مثلا ہم نے تک یہاں تک لیا, سوری الٹا ہو گیا, ہم نے یہاں تک لیا, آپ نے یہاں تک لیا. جب آپ پینٹ کرتے ہیں آپ کیسے پینٹ کرتے ہیں؟ آپ پینٹ یوں کرتے ہیں, جب میں بولوں بھائی آپ نا پوری دیوار کو نیچے تک پینٹ کر دیں, چلو نیچے بھی یوز نہیں کرتے, یہاں تک پینٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اب آپ اوپر سے نیچے پینٹ کریں گے یا نیچے سے اوپر پینٹ کریں گے؟ بیٹر یہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک پینٹ کیا جائے, کیونکہ جو بوندے گرے وہ نیچے تک آئے نا, نیچے کو مس کرے. ہم نے اس کو اسی طرح کیا کہ
इला का मतलब हमने लिया ऊपर से नीचे, हम ऊपर डालते हैं ताकि वो नीचे तक चला जाए, आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपका वुजू का तरीका किसी किताब में आप मुझे दिखाएं कि आपकी किसी किताब में, गूगल हम बल्कि मिलके अभी सर्च करते हैं, आपकी किसी किताब में आपके वुजू का तरीका रसूलुल्लाह से लिखा और साबित हो, कहीं साबित नहीं है। और जो हमारी वुदू का तरीका है, हम ये तो नहीं कहते रसूलुल्लाह से साबित है, लेकिन हमारा दलील और हमारा नुक्ता ये नजर ये है कि क्योंकि अमीर अल मोमिनीन बिल्कुल हूबहू रसूलुल्लाह की कॉपी, रसूलुल्लाह के शिया रसूलुल्लाह के ऊपर अमल करने वाले हैं, उसके बाद इमाम हसन सेम टू सेम, इमाम हुसैन सेम टू सेम। तो हमने जो वुजू का तरीका लिया वो अपने आइम्मा से लिए और आइम्मा ने रसूलुल्लाह से सीखा है। जिसे अल्लाह के रसूल फर्जंद रसूल कहें तो हकीकतन आपने अगर मेरे बारे में पूछना हो तो आप लाहौरियों से नहीं पूछेंगे, आप कराची वालों से, और ज्यादा अच्छा पूछना हो तो मेरे घर वालों से पूछेंगे। अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ नहीं पढ़ती हूँ, मैं नमाज कैसी पढ़ती हूँ, जल्दी पढ़ती हूँ, देर से पढ़ती हूँ, तो मेरे दोस्त अहबाब आपको नहीं बताएंगे, मेरे घर वाले बताएंगे। हमने घर वालों से लिया, हम इस पर बड़ा फख्र करते हैं। अच्छा, एक एतराज बहुत ज्यादा जो किया जाता है कि आप हजरत अली करमल्लाह वजहू से मदद मांगते हैं, और जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि हम उनके वसीले से मांगते हैं। ठीक है, वसीले से मांगते हैं तो क्या ये अल्फाज बदले नहीं कोई जा सकते हैं? या अली मदद ही क्यों कहना है? देखिए कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इब्तगू इलैहिल वसीला। देखो अल्लाह की तरफ आओ, चेन के साथ आओ, तवस्सुल के साथ आओ, वसीले के साथ आओ। लेकिन ये इस बात की नफी नहीं है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस बात की नफी नहीं है। ठीक है, अगर कोई शिया ये कहता है कि अल्लाह मुझे देने वाला नहीं है और या अली अब आप मेरी मदद करें और आप मुझे देने वाले हैं, ये अकीदा सरासर बातिल है। मैं उससे 100% एग्री करता हूं। शिया से हट करें, मैं कह रहा हूँ ये लाइन गलत नहीं है, नहीं ये या अली मदद नहीं। देखिए अकीदा गलत नहीं है ना हमारे ज़हन में, ठीक है, जी जी हमारे ज़हन नहीं, क्या ये लाइन थोड़ी बेटर नहीं की जा सकती? मुझे नहीं पता क्या, मगर अरबिक के अंदर को बेटर लाइन बोली जाए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना जी, आप डॉक्टर कहते हैं बस डॉक्टर मुझे सही कर दें, तो लाइन ठीक नहीं है। डॉक्टर तो सही नहीं करने वाला, सेहत और शिफा तो अल्लाह देने वाला है ना, तो आप इस जुमले का इंतखाब क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई मरने वाला हो, बच्चे लोग आगे पीछे अकरब आके कहते हैं डॉक्टर इसे बचा लें, डॉक्टर इसे बचा लें, इसकी जिंदगी बचा लें। क्या डॉक्टर बचाने वाले हैं? नहीं, आपके जहन में अकीदा यही चल रहा है कि ये वसीला है और शिफा अल्लाह के हाथ में। तो ये जो हम याली मदद कहते हैं हकीकतन वसीला ही है, और हमारा जो अकीदा है वो यही है कि हम मसलन आपके पास कोई बच्चा आए, कोई मांगने वाला है, वो अक्सर कहते हैं कि भाई अपने इस बच्चे के सदके हमें दे दो। आप नबी देने वाले हो ना, अपने बच्चे की आप सूरत देखते हैं, आप बोलते हैं मेरे बच्चे का सदका मांग रहे हैं, शायद इससे कोई मुसीबत टल जाए। आप जो ये अपने महबूब अपने बच्चे का नाम सुनते हैं ना, आप उस ना देने वाले शख्स को भी, उस बैगर को आप कुछ ना कुछ देके निपटा देते हैं। तो हम अल्लाह के हुजूर इन वसीलों और इन तवस्सुल को इसलिए पेश करते हैं कि अल्लाह हम काबिल तो नहीं है जो उससे मांगे, लेकिन क्या इन हस्तियों का चेहरा देखकर क्या इनके हक में इनके सदके दे सकता है हमें? तो शायद अल्लाह दे दे इस वजह से। उसके बाद भी जब हम कहते हैं या अली मदद या फातिमा मदद या रसूलुल्लाह, अकीदे में हमारे यही है कि अल्लाह इमाम अली अल्लाह से या तो लेके दे रहे हैं, या तो ये है या हम अल्लाह से मांग रहे हैं कि इसके सदके दे दे, या अली हमसे अल्लाह से लेके हमें दे रहे हैं कि भाई मौला कोई सिफारिश कर दीजिए, आप बता दीजिए। लेकिन हमारे मुंह पे तो कुछ भी हो, लेकिन जहन में ये नहीं होता। लेकिन अगर हाँ जहन में भी यही बात हो तो ये अकीदा बातिल है। ठीक है, वैसे तो we know that you believe that Hazrat Ali is not as that much omnipotent as Allah subhanahu wa ta'ala. Exactly. लेकिन उनके बारे में अकीदा क्या है कि इस वक्त जो आप और मैं बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं? हाँ, हमारे नजदीक है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलकिन ला तशऊरून, कि जो जी मैंने कुरान की आयत पढ़ी है कि जो तुम्हारे सामने शहीद कर दिए गए हैं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह से रिज़्क हासिल कर रहे हैं। सुन रहे हैं जी, सुन रहे, समझ रहे हैं, जिंदा हैं। सुन रहे हैं नहीं, सुन रहे नहीं है, लेकिन अच्छा जो रिज़्क हासिल कर रहा है, जो जिंदा है, वो जाहिर सुन रहा समझ रहा है, मौजूद होगा ना वो। उनको मुर्दा शऊर मत करो। मुर्दे की जो तजाद होती है वो कोई और होता है, कुछ और होता है। नहीं, ये तो हम शऊर नहीं रखते कि वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में क्या जाके चीज हो, जैसे बरज़ख का हमें नहीं पता। नहीं, रूहानी मामलात में भी वो जिंदा से मुराद है कि बदन नहीं रखता, तभी उसका जिक्र मौजूद है, वो हयात के आलम में। ये चीज तो तमाम बदर के सहाबा पे भी फिर इंप्लीमेंट हो। जी, ये शौदा के बारे में मैंने अभी अमीर मोमिनीन का तज़किरा नहीं किया। ये शौदा के बारे में, ये शौदा के बारे में कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, उनको मुर्दा तसव्वुर ना करो। वो तुम्हारे शऊर में नहीं है, लेकिन वो रिज़्क पा रहे हैं अल्लाह से, वो तुम्हारे शऊर से बालातर हैं। ये शौदा का आलम है। और जो सैयदुश शोहदा हो,
یہ شہید ہیں اور یہ وہ ہیں جو, اور پھر خدا کی قسم مسلسل ہمیں آیات ملتی ہیں, روایات ملتی ہیں اس طرح سے کہ جو شہید ہیں وہ جنت کے سردار ہیں, وہ تمام تر اللہ سے رزق حاصل کرنے والے ہیں. تو جو یہ شہیدوں کا مقام ہے. وہ جو سید الشہداء ہیں تو حقیقتاً وہ لوگ جو زندہ ہیں ہمارے نزدیک, ہم یہ سوچتے ہیں باقی تمام تر لوگ نہیں, لیکن جو ہمارے 12 ائمہ ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو نورانی ہستیاں ہیں, جو ہمارا عقیدہ ہے, کیونکہ میں آپ کے سامنے دوسروں کا عقیدہ ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوں. ہمارا عقیدہ یہ دنیا مافیہ سے پہلے یہ حدیث قدسی کہ لولاکم لما خلقت الافلاق والجنت والنار, کہ لولاکم نہیں, ہمارے یہاں لولاکا نہیں ہے, لولاکما ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ اور امیر المومنین دونوں سے اللہ نے کہا کہ اگر آپ دونوں نہ ہوتے تو نہ میں آسمان و زمین بناتا. ہمارے نزدیک دے آر لائک سپر نیچرل فورسز. ہمارے نزدیک وہ ایسا نور ہے جو دنیا کی خلقت سے پہلے ہوئے. I'm not talking about all the شہداء, I'm talking specifically about these ائمہ معصومین. یہ 14, یہ 12, ان کی تخلیق ہمارے نزدیک, ہمارے رجال کے نزدیک, ہمارے مکتب اور احادیث کے نزدیک ان کی خلقت دنیا سے پہلے ہے, ان کی خلقت دنیا کے بعد بھی ہے. پہلے یہ نور کی صورت میں تھے, جس طرح رسول اللہ کا دیکھیں آپ ملا لیجئے, جیسا رسول اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے نا کہ رسول تھے ہمیشہ سے زندہ, لیکن بشر کی صورت میں وہ آئے ہمارے پاس, اور پھر بحیثیت بشر وہ اٹھا لیے گئے, لیکن روحانی اعتبار سے, نوری اعتبار سے, نورانی اعتبار سے وہ اب بھی باقی دائم اور قائم ہے, اور روز قیامت میں وہ ہمارے سامنے ظاہر اور واضح سن رہے ہیں حضرت علی ہم. ہاں یس اور نو؟ بالکل سن رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ چیز ہماری کلیئر ہوگی. صحیح ہے. اچھا, اب مجھے ایک ٹاپک جو مجھے بہت تنگ کرتا ہے, تقیہ. کیا چیز ہے اس کی؟ میں نے ملٹیپل اس کی انٹرپریٹیشن دیکھی ہیں. کچھ لوگ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا, جو کہ مجھے ہضم نہیں ہوتی بات کہ اس کا یہ مطلب ہوگا. ایک یہ ہے کہ اگلے کے ذہن کے حساب سے بات کرنا, ایک یہ چیز ہے کہ بات کو چھپا لینا. کیا مطلب ہے اس کا, اور یہ کہاں سے آیا ہے, یہ بنیاد آپ کی؟ دیکھیں, ہر دور میں حضرت امیر المؤمنین, ان کے اصحاب, جیسے ابھی میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا, رسول مبین کے جاتے ہی ہم نے دیکھا بلال جو سالوں سے اذان دے رہے ہیں, بلال کو اذان کی اجازت نہیں ہے. ابو ذر غفاری کیونکہ رسول اللہ کے بعد بہت زیادہ حدیث بیان کرتے تھے, امیر المؤمنین کے ساتھی تھے, انہیں یہ نکال کے دور ابزا میں بھیج دیا گیا. ہمارے یاسر کا کوئی حال نہیں ہے, مقداد کا کوئی حال نہیں ہے, عمر کا کوئی حال نہیں ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی جب رسول اللہ نے سانس ماری, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے ہاں تو امیر المومنین کا بھی کوئی حال نظر نہیں آ رہا نا, وہ جو علی کو کنویں میں جا کے اپنی تکلیف بیان کرنی پڑ جائے, جس سے ممبر چھین لیا جائے, اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جب علی کو نہیں چھوڑے, ہمیں کون چھوڑے گا بھائی؟ ہر دور میں ابو بکر کا بیٹا بھی ہو, حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی ہو, اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی, اسے گدھے کی گال میں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا. یہ حالات ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی محبت بھی رکھتا ہو, تھوڑا سا محبت کم ہو ذرا, اور وہ ذرا محبت اپنی زندگی سے بھی زیادہ کرتا, اب آپ بتائیں وہ کیا کرے؟ ہم نے علی کے عشق کو سیلیبریٹ کیا ہے. ہماری تاریخ میں کانوں میں ذکر علی ہوتا تھا. ہم نے سردابوں میں لوگوں نے بیسمنٹس بنائے ہوتے تھے, کیوں کہ بیٹھ کر نا علی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں, چپکے سے کریں. ہم نے کانوں میں, ہم نے زندانوں میں, ہم نے درباروں میں, ہم نے خاموشی سے بازاروں میں, ہم نے سردابوں میں, ہم نے مردہ خانوں میں, ہم نے سرد خانوں میں ذکر علی کیا ہے. کس قدر تکلیف اور مشکلات سے کیا ہوگا. کسی کو مارنے کے سبب کچھ اور. میں یہ بتاتی ہوں آپ کو کہ بنو امیہ کے دور میں جس بچے کا نام علی ہوا تھا اس کو مار دیتے. بچے کا بچہ کتنا تقیہ کرنا جانتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے, بچہ کتنا تقیہ. اس بچے کو قصور یہ تھا کہ وہ علی کے نام سے منسوب تھا, بس یہ ہمارا گناہ ہے. اب اگر کسی کو محبت بھی ہے, وہ چاہ رہے تھوڑا سا جی لوں, میں اجازت ہے تھوڑا سا جی لوں, تو اب آپ کا اسلام, ہمارا اسلام جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, وہ کوئی فراہم نہیں کرتا. موسیٰ فرعون کے سامنے چپ رہ جائے, وہ آپ کہیں گے وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر اپنے عقیدے کو اپنی جان کی وجہ سے ذرا سا خاموش ہو جائیں یا چھپا لیں, آپ ہمارے سر پہ چڑھ کے آ کے کہیں گے یہ جھوٹا ہے. ابراہیم کی ماں تقیہ کریں, ابراہیم کی ماں نے چھپا دیا غار میں لے جا کے, دنیا کو نہیں بتایا, کیوں قتل ہو جائے گا. یعنی انبیاء کی ماں ان کی بات جو ان کی جانوں کو بچانے کے لیے تقیہ کریں, اور باقاعدہ بتا نہیں میرا کوئی بچہ نہیں ہے. آج جا کے ابراہیم کی ماں سے بولیے کیا آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, یہ تو حرام ہے. لیکن معلوم ہو رہا ہے آپ بھی شریعت ابراہیم پر پیروکار ہیں, عمل کرنے والے ہیں. وہ اپنے بچے کو چھپانے کے لیے نمرود سے وہ غار میں چھوڑ کر آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے اس کے علاوہ. وہ جھوٹ بول رہی ہے نا, جھوٹ. اگر ایسے جھوٹ کو اس تقیہ کی تقیہ کرنا ہے, کیا مطلب ہے اپنے عقیدے کو, اپنی بات کو مصلحت کے تحت جان کے خوف سے چھپا لینا, بچا لینا. اب اگر اس کو آپ کہتے ہیں کفر ہے, جھوٹ ہے, تو جی ہاں ہم جھوٹ ہیں. مس یوز نہیں ہو سکتی یہ چیز, اور ہو بھی رہی ہے. دیکھیں جو مس یوز کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے.
قرآن اور شریعت کی باؤنڈری کیا ہے, کوئی لمٹ بتائیں نا. دیکھیں قرآن اور شریعت کی اصطلاح میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ شیعہ تقیہ غلط کرتے ہیں. تقیہ کی کوئی چیز ایگزسٹ تو کر رہی ہے نا. ابھی آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے نام الگ ہو, لیکن تقیہ جیسی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے. انبیاء کر رہے ہیں, انبیاء کی والدہ کر رہی ہیں, لوگ کر رہے ہیں, تقیہ تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال آپ اس کو چاہے جو بھی نام دیں, ٹھیک ہے. تو یعنی شریعت نے تقیہ کی اجازت دی ہے. شریعت تو اتنی زیادہ میں کہوں گی آسانی فراہم کرتی ہے کہ آپ گھر میں میاں بیوی بات کرتے ہیں نا, اگر آپ کی بیوی آپ کو اچھی نہیں بھی لگتی, وہ بن سچ سور کے آئے, آپ تعریف جھوٹی تعریف جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں بولیں. اللہ کا گناہ نہیں ہے. نہیں, گناہ تو بہت دور کی بات ہے. اس سچ کے مقابلے جو آپ اس کو بولیں گے تم اچھی نہیں لگ رہی, اس کے مترادف یہ جو جھوٹ ہے, جھوٹ کا گناہ تو کیا ثواب ملے گا. آج سے آپ جھوٹ بولنا شروع کریں. بیگمات یہ پوڈ کاسٹ نہ دیکھیں, انہیں پتہ چل جائے گا. جی, لیکن اللہ بڑا ثواب دے گا. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں اس میں, یہ نہیں. دو میاں بیوی کے درمیان محبت کے بڑھانے کے لیے, محبت کو آگے بڑھانے کے لیے اگر میاں بیوی سے جھوٹ بولے تو اللہ گناہ تو کیا اللہ ثواب لکھتا ہے. اور تم جھوٹ بھر کے بولتے جاؤ. تو آپ بتائیں کہ اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے اور بس اس کا معاملہ اتنا ہی ہے کہ آپ کی اتنا جھوٹ بولیں, اتنا چھپا لیں کہ جان بچ جائے. اب جس دور میں امیر المومنین کے نام بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پر کوئی اپنے آپ کو اگر کہے کہ نہیں میں شیعان علی نہیں ہوں, یا کوئی اس طرح کی بات کرے, یا اس حد تک جھوٹ بولے کہ اس کی جان بچ جائے, تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. یہ انبیاء کی سنت ہے تقیہ کرنا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ نماز کے اوقات آپ کے ڈفرینٹ ہیں کیا نان شیعہ سے؟ یہ ہمارے درمیان شیعہ تسنن, شیعہ اور اہل تسنن میں کوئی بحث کا مرکز نہیں ہو سکتی بات. ہمارے یہاں بھی 3 بھی ہیں 5 بھی ہیں, ان کے یہاں بھی 3 بھی ہیں 5. آپ کبھی 5 پڑھتی ہیں؟ جی ہاں, علیحدہ ہاں. جب میرا عبادت کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے نا, مجھے پتا ہے میں گھر میں مجھے وقت ہے, میں یہ کوشش کرتی ہوں میں الگ الگ پڑھ لوں نماز. مجھے مزہ زیادہ آتا ہے کہ میں الگ الگ پڑھ لوں. لیکن اب آپ یہ بتائیے جو یہ پڑھے وسوخ کے ساتھ اور ویری پریکٹیکلی اور ویری اسٹرکٹلی کہتے ہیں نہیں 3 نماز کیوں, بہتر تو یہ ہے نا اللہ زیادہ ثواب کس میں دے گا. آپ 3 دفعہ اللہ کے پاس جائیں گے اللہ زیادہ ثواب تب دے گا, یا 5 مرتبہ جائیں گے اللہ ثواب تب دے گا. یہ امپریکٹیکل چیز ہے. آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں, آپ 5 دفعہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو مجھے بتائیے گا کتنی ورک شاپ آپ کو الاؤ کرتے ہوں گے, کتنے ورک پلیسز آپ کو الاؤ کرتے ہوں گے. تو زیادہ آسانی, دیکھیں دین آسانی کا نام ہے. دس از آل اباؤٹ پریکٹیکل, دین از آل اباؤٹ ایز. ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا, حجاب پہ بات آتی ہے نا, ایوری تھنگ از آل اباؤٹ سو مچ چیز. اگر میں نے مرد و زن کے درمیان جو معاملات زندگی ہے نا, میں نے اگر آپ کے سامنے ابھی جو ریئل اسلام ہے وہ کھولنا شروع کر دیا, مولوی میرے بڑے دشمن ہیں لٹرلی. میں مدرسے بھی گئی ہوں, میں نے یونیورسٹی سے پڑھاتی بھی ہوں, یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہوں. اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ مولوی میرے بہت بڑے دشمن ہے کہ میں ویمن رائٹ پہ بات کرتی ہوں. خدا کی قسم اللہ نے دین میں اس قدر آسانیاں اتنی ایز دی ہوئی ہیں کہ جب ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بڑا ماڈرن دین آ گیا. بھائی آپ کا دور, آپ کا دین آل دا وے ماڈرن ہے. آپ کے دین کی لچک, فلیکسیبلٹی اور مزہ یہ ہے جس دور میں جاتا ہے اس دور میں شائن رائز اور آپ کو آسانیاں دیتا ہے. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 5 دفعہ پڑھ سکیں, فضیلت دونوں کی ہے, یہ بھی بتا دیں. یہ نہیں ہے 5 دفعہ پڑھیں گے تو فضیلت ہوگی. یہ کوسچن ہمارے آڈینس کی طرف سے آیا تھا میرے پیج پہ, تو میں نے اس وجہ سے نہیں, آپ شرمندہ نہ ہو. اچھا سوال. نہیں, میں سنا کہ مجھے 80-90% آف جو کنفیوژن ہے وہ میری کنفیوژن نہیں, عوام کی کنفیوژن ہے, ان کے بھی ہاتھ پہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے. تو اسی سینس میں اب یہ میرا ایک ذاتی سوال ہے, کانٹریکچوئل میرج کا جو ایک بتایا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات اس چیز کے قائل ہیں, اگر ہیں بھی تو کیا آج یہ چیز پریکٹس ہوتی ہے کہیں کسی پوائنٹ پہ؟ یہ نکاح متع جو ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں شیعہ آج؟ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں اس نکاح متع, ہمارے یہاں مرد و زن جب اس بارے میں بات کریں تو اس سے بڑا سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے. جی. اور سب سے پہلے اس کا نام ہمارے یہاں نکاح متع سے زیادہ نکاح موقت کے نام سے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ٹائم پیریڈ مدت کے لیے. اور دوسرے نکاح کو نکاح غیر موقت کہتے ہیں. آج بھی دیکھیں مسئلہ یہ نہیں کہ یہ بات ہمیں اللہ ہائے ہائے کتنا شرم آ رہی ہے, کتنی عجیب بات ہے. جس طرح آپ اور میں جب اس نکاح کی شرائط, اس نکاح کی باتیں, اس نکاح کے مہر, اس نکاح کی ذمہ داریاں, ابھی میں آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کی ازدواجی زندگی کی بات کر رہی ہوں, میں نے بالکل شرم محسوس نہیں. لیکن یہاں پر نکاح متع کا, نکاح غیر موقت کا سوال اور موقت کا سوال آیا, آپ کی آڈینس میں ہاں یہ کیسا سوال کر لیا,
میں فوراً سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی کہ اب یہ تو سوال آ گیا. Why this is considered to be the social taboo؟ جب رسول اللہ کو تو نہیں، نبی پاک نے اجازت دی تھی، ہمارے یہاں ہم نے بہت اجازت دی تھی، ہم بھی مانتے اجازت دی تھی، بٹ اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بعد میں منع کیا اور سب تک پیغام نہیں پہنچا. یہ بات مجھے نہیں پتا، میں کو حدیث کا کوئی عالم ہمارے پاس تو ہے نا روایت، آپ کے پاس ہوگا، ہمارے پاس روایت ہے کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا. رسول اللہ کے دور میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اتنا بڑا اس چیز کو ایشو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کیا واقعی یہ پریکٹیکلی کرتے بھی ہیں شیعہ کچھ ایسا کہ اہم ہی بدنام کیا ہوا اس چیز پہ؟ یا تو بہت زیادہ ایک چیز ہو رہی ہو نا. ٹھیک ہے، دیکھیں اہل تسنن تو نکاح متع کی وجہ سے حسرت کرتے ہیں، کاش یہ ہمارے اندر، یہ ہمارے بھی مکتب میں ہوتی، کاش ہم بھی اس وجہ سے شاید شیعہ ہو سکتے. یہ اہل تسنن کے مردوں کی عورتوں کی تو عورتیں تو مجھے لگتا ہے چاہے وہ اہل تشیع بھی ہوں تو وہ ہمارے نزدیک یہ دونوں نکاح ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا سا فرق ہے اس میں مدت کم از کم 3 مہینے ہے. اہل تشیع کی عورتیں کمفرٹیبل ہوں گی اس میں، ہیں وہ؟ دیکھیں یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی ہسبینڈ دبئی گیا تو نہیں، یہ ہر صورتحال میں نہیں ہے نا، یہ تو مسئلہ ہے. اگر یہ دونوں نکاح ہر صورت میں ہو سکتے تو پھر نکاح غیر موقتی ہو جائے، دائمی نکاح ہو جائے، وہ کیوں نہ ہو؟ اس کو الگ سے کیوں رکھا ہے؟ کچھ فرق ہوگا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ان دونوں میں بالکل فرق نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہی والا نکاح کرو. وہ نکاح، دوسرا نکاح کیوں انٹروڈیوس ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو دوسرا نکاح ہے وہ خاص حالات میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اس کا مطلب وہ خاص حالات سب پر نہیں آتے ہوں گے. اب کسی پر وہ خاص حالات ہو گئے، مثلا مرد ہے، کوئی کسی سفر پہ گیا ہوا ہے، ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، یا وہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ایک دیکھنا چاہ رہی کہ اس زندگی میں پڑھ کے میرے معاملات صحیح رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ اور ان شرائط پر. اچھا اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ شرائط ہیں لڑکی کے لیے، خاص طور پر لڑکی کے لیے. لڑکے کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہے، لیکن لڑکی کے لیے شرائط ہے کہ کون سی لڑکی جو ہے وہ متع کر سکتی ہے. دوسرا، ابھی ایک بات بولوں کہ تھوڑا شاید لوگوں کو عجیب لگے، لیکن یہ پریکٹیکل، بڑی پریکٹیکل بات ہے. ہمارے یہاں سب جگہ نہیں، کچھ کھوجا فیملی میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ لڑکا لڑکی کی بات کروانے کے لیے کہ وہ فون پہ بات کر سکیں، ناٹ اباؤٹ بینگ فزیکل، ان کے درمیان نکاح متع یعنی موقت کروا دیا جاتا ہے تاکہ جو وہ فون پہ بات کریں نا، ہر طرح کی بات ہوگی بچوں میں، ہے نا. اب منگنی کر کے بھی ہمارے یہاں منگنی کر کے آپ حرام کریں، آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ حرام کریں، بچیاں باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ جو شیعہ کریں نا اس میں بڑا مسئلہ ہوگا. اور ہمارے یہاں اہل تشیع میں بڑا منگنیوں کا رواج نہیں ہے، موسٹلی ہمارے یہاں نکاح کا ہی رواج ہے. اب اہل تسنیہ جہاں بھی ہو رہا ہے، میں کسی کو بھی ٹارگیٹ نہیں کری، شیعوں میں ہو رہا ہے سنیوں میں ہو رہا ہے، آپ لوگ منگنی کروا کے دونوں بچوں کو اپنے آمنے سامنے لاؤ، گھومو پھرو، ایک دوسرے کو اسنیپ چیٹ میں تصویریں بھیجو، جو بے حیائی پھیلانی ہے پھیلاؤ، جبکہ یہ اتنا ہی حرام ہے جیسا کہ بغیر منگنی کے کوئی مرد اور عورت آپس میں قریب ہو. ہمیں پرابلم نہیں ہوگی، لیکن ہاں اگر ہم نے کسی بچے اور بچی کا نکاح متع کروا دیا تو پھر ہو جائے گا ارے شیعہ ہیں اور یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. ہم اس صورت میں اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ دو لڑکا لڑکی میں پہلے ہم نے باہمی موافقت کے لیے، اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے دونوں میں نکاح موقت کروا دیا، صیغے کروا دیے. ٹھیک ہے، اب یہ ہوگا صیغوں سے. اچھا یاد رکھیے ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب مستحب ہے گواہ رکھنا، ان دونوں کے درمیان کروا لیا. اب ہم اتنی پاسداری کریں گے کہ دونوں میں فزیکل ریلیشن شپ نہ ہو. لیکن اگر فزیکل ریلیشن شپ تب بھی ہو تو تب بھی حلال تو ہے نا، حرام تب بھی نہیں کیا. لیکن ہماری تب بھی انہیں پتا ہماری جو انٹینشن ہے یہ نہیں. انٹینشن کیا ہے؟ دونوں بچے ایک دوسرے کو جان لیں، ذرا ایک دوسرے سے بافہم ہو جائیں، ایک دوسرے کال پہ بات کرنی، یعنی منگنی کر کے کال پہ بات کرنے سے بہتر یہ ہے نکاح موقت ہو جائے جی. اور پھر اس میں یہ لوگ بات کر لیں، ہم دیکھیں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں، بس آپ اسی نکاح کے بھلے ٹائم پیریڈ کے اندر بات ختم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نکاح موقت میں ہیں، آپ نے نکاح غیر موقت کی یعنی دائمی کی یعنی نارمل نکاح جسے آپ کہیں، میں آسان زبان میں بولتی ہوں ورنہ آپ کی آڈینس پریشان ہو جائے گی. آپ نارمل جو آپ جس کو آپ نکاح سمجھتے ہیں، جس کو آپ نکاح جو نا سمجھتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں یہ نکاح ہے، بس آپ اس کی صیغہ جاری کر دیں اینڈ آل ڈن. وہ بچے ٹھیک. اس کے درمیان بھی اگر دونوں میں کبھی کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے تبھی حلال ہی ہوگا، حرام تو نہیں ہوگا. منگنی کو آپ سمجھتے ہیں ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا بچوں کو گھومنے کا، حرام ہے وہ. تو اس گواہ میں ولی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، ولی کا بچی اگر کواری ہے تو ولی کا ہونا ضروری ہے. نہیں، میں نے گواہ کے بارے میں بتایا، ولی کا نہیں بتایا میں نے آپ سے. ولی کی بات نہیں کی. ولی کی اجازت کے بغیر کواری بچی ہمارے یہاں تو ولی کی شرط ہے، ولی کی اجازت کے بغیر بچی شادی نہیں کر سکتی ہے. اور اگر ہاں جیسے کوئی شادی شدہ ہو، بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے، اب اس پر ہاں نہیں تو اس کا پھر دادا ہوتا ہے، پھر چاچا ہوتا ہے، تب بھی بہت سارے ولی بن کے آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ ہے معاملہ. یہ امام حسن پہ جو الزام ہے اس میں کچھ صداقت ہے کہ بہت زیادہ شادیاں تھیں؟ 120 شادیوں کا الزام ہے. لاجیکلی دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا،
زندگی کتنی امام حسن کی ٹوٹل؟ مجھے نہیں پتا. 45 ایئرس کی زندگی ہے. آپ یہ دیکھیں رسول مبین کے بعد جسے رسول فرزند رسول کہہ رہے ہوں، پہلا بیٹا جو رسول کے دامن سے مقطوعات النسل کا دھبا ہٹانے والا ہے، سورہ کوثر کی تفسیر ہے، فاطمہ کا پہلا بیٹا ہے، اور وہ بچہ صحیح سالم بچہ، وہ 45 سال، آپ کی عمر 40 کے قریب 39-40 کے قریب ہوگی نا، تو تھوڑی کم ہوگی اس سے، لیکن 45 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہے. صحیح ہے. 45 سال از ناٹ کنسیڈر ٹو بی. 45 سال کے مرد بہت جوان کنسیڈر ہوتے ہیں ہمارے یہاں. بالکل ایسے ہی ہے. 45 سال کوئی عمر نہیں ہے. رسول مبین کے بعد امام حسن کو 45 سال جیا نہیں دیا جا رہا. کم از کم جو پہلی شادی ملتی ہے وہ پہلی شادی ملتی ہے 18ویں سال میں. اب آپ مجھے بتائیے 18ویں سال سے 45 سال تک جتنی عمر بنتی ہے اس میں انسان مشکل سے 10 شادیاں بھی نہیں کر سکتا. یہ بلا وجہ کے الزامات ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ حسن کے جو سامنے اپوزٹ کھڑا ہے وہ کون کھڑا ہے؟ جو رذالت کا پیکر ہو، یعنی جس سے برائیاں بہت ساری ہوتی ہوں، بے انتہا برائیاں ہوں. اب چونکہ اپنا لیول تو اپنی کر پا رہے، امام حسن کا لیول تھوڑا ڈاؤن کرنا ہے تو کیا کیجئے گا. اور ایک اور بات بتا دوں کہ جو امام حسن کے نام کے ساتھ ایک اور چیز مشہور ہے نا، صلح حسن، بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، اور کہیں پہ جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، اور زمانہ لے سبق یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پہ صلح ہوتی ہے کہاں پہ جنگ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو ٹائٹل امام حسن کے ساتھ لگا ہوا ہے نا کہ امت میں صلح کرانے والا اور امت میں صلح، that was not a صلح even, it was a ceasefire. It was a complete ceasefire. صحیح. حاکم شام کی طرف سے جو صلح نامہ بن کر آ رہا ہے وہ اصل میں در حقیقت صلح نامہ بھی نہیں ہے، وہ ایک سیز فائر ہے. سیز فائر کس طرح سے؟ سیز فائر سے وہاں سے مسلسل حضرت امام حسن پر تیر اندازی، تیر باری ہو رہی ہے، ان کے جو شیعہ ان کے ماننے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور اچھا یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی نا، کہ کتب میں موجود، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. ہر بات پہ میں حوالہ دوں تو پھر حوالہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو کچھ حوالے پیش کروں گی جو آپ اپنے ٹائٹل پہ باہر لگائیے گا تاکہ ہماری طرف آنے والے تیر نا وہ حوالے کی طرف لازمی دیجیے. ٹھیک ہے جی. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ امام حسن کے اوپر اڑتے ہوئے مسلسل تیر آ رہے ہیں. جو حسن سے محبت کرنے والا اس کو تیزی سے مارا جا رہا ہے. مسلسل امام کو بہت شدید مخالفت کا سامنا ہے. امام حسن کو کم از کم 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے. 7 مرتبہ زہر دیا جا رہا ہے. اب اس قدر پرآشوب حالات ہیں، جس طرح امام علی نے خاموشی ظاہر کی کہ چپ ہو جاتا ہوں، اس طرح امام حسن نے اپنے لوگوں کی مصالحت، اپنے لوگوں کی بہبود کے لیے، ان کی محافظت کے لیے امام حسن نے صلح نہیں کر لی تھی، سیز فائر کیا تھا. ٹھیک ہے، میں سب سے چھوٹے 6 مہینے کی سیاست، 6 مہینے کی خلافت، آپ جانتے ہیں نا خلافت راشدہ میں امام حسن کو بھی شامل کرتے. 6 مہینے کی خلافت، امام نے ٹھوکر مارا ایک مرتبہ اس تخت کو، ٹھوکر مار کے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں تخت چاہیے تم تخت لے لو، مگر میں امن چاہتا ہوں، امن مکمل ہونا چاہیے. دوسرا، اس خلافت کو تم ملوکیت میں تبدیل نہیں کرو گے، تم یزید کو آگے نہیں بڑھاؤ گے. اب جب تک امام حسن کی صلح ہوئی، امام حسن شہید ہو گئے، اس کے بعد 10 سال امام حسین بھی خاموش رہے. اب آپ مجھ سے جو آپ سوال کر رہے تھے نا امام علی کی خاموشی پر، میں چاہتی تو یہ تھی کہ اس وقت بھی آپ کو میں اس کا جواب دوں کہ اب اگر امام حسین خاموش ہے 10 سال، وہی حسین جس کی 72 کے ساتھ جنگ مشہور ہے، 10 سال پہلے وہی امام حسن جس سے لڑائی کرے اسی کے بابا کے سامنے وہ خاموش ہے. تو کیا خاموشی اس بات کی ثبوت ہے کہ امام راضی ہیں اس شخص سے، یا اس کی خلافت پر راضی ہیں؟ اس کی خلافت پر تو راضی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی سسٹم سے، امام یزید سے نہیں لڑے تھے. امام فائٹنگ واز آل اباؤٹ دا سسٹم. اس سسٹم سے لڑائی تھی. امام کہتے ہیں میں نے کبھی یزید کو دیکھا نہیں. امام حسین نے کہا میں نے کبھی یزید کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا یزید کیسا دکھتا ہے. میری یزید کی ذات سے جنگ نہیں ہے، اس کی کردار سے جنگ ہے، اس کے سسٹم سے جنگ ہے، میں اس کے سسٹم سے جنگ. 10 سال امام حسین خاموش رہے، اور یہاں پر امام حسن نے سیز فائر میں لکھا تھا کہ آپ اس خلافت کو ملوکیت میں تبدیل نہیں کرو گے، آپ یزید کو حکومت نہیں دو گے. اس نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد فوراً یزید کو حکومت دے. اب امام حسین خاموش نہیں بیٹھے 10 سال تک. جب تک وہ رہا امام حسین چپ، امام حسین چپ. جو ہی یزید خلیفہ بنایا امام حسین بول اٹھے کہ میں اپنے نانا کی امت کو حق کی تبلیغ کرنے جا رہا ہوں. صحیح ہے، بہترین. آپ کے بارے میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ لوگ حج کرنے مکہ مدینہ نہیں جاتے، آپ لوگ ایران عراق ہو کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے حج کر لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، چونکہ ہمارا غریبوں کا حج
ہم کہتے ہیں کہ وہ مشہد میں اور عراق میں اور ایران میں ہوا کرتا ہے. آپ کے یہاں پالیسیز دیکھ لیجئے نا, سعودی پالیسی دیکھیے, عراقی. آسان تو خیر عراق اور ایران جانا بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس آبجیکشن کو, یعنی آپ کی طرف سے آنے والے آبجیکشن کو رد کرتی ہوں. ایسا نہیں ہے, ہمارے حج بہت بڑی عبادت ہے, شیعہ بہت خوبصورت حج کرتے ہیں, اور اگر آپ مناسک حج شیعوں کے دیکھیں, احترام اور انداز دیکھیں, تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہو تو کریں گے. عمرہ بھی کرتے ہیں, بے انتہا عمرہ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر آپ کو یہاں پہ یہ احیاء شاعر اللہ یعنی امام حسین کی قربانی اور کربلا کا احیاء کرتے ہوئے اس سے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اگر آج ہم نہ کرتے ہوتے نا ایسا, امام حسین بھی آج جو ہے نا وہ کسی بخار کی بھیٹ چڑھے ہوتے. آج امام حسین کے خلاف بھی بات ہو رہی ہوتی, یزید ٹھیک تھا, امام حسین ٹھیک تھا, امام حسین بھی چپ کر جاتے, امام حسین کیوں لڑنے آ گئے, تخت کے لیے جنگتی تھا. یہ سب آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں نا وہ یہی سب کر رہے ہوتے. یہ ہمارے شور, شرابے, ماتم, ریلیاں, جلوس, کربلا جانا, آج آپ دیکھیں اربعین پہ ہر شخص کھینچا جا رہا ہے. کیوں؟ اچھا یہ جو ماتم کرتے ہیں ہمیں شوق نہیں ہے ماتم کرنے کا, وی وانٹ ٹو اٹریکٹ پیپل. لوگ پوچھیں یہ کیوں کر رہے ہیں, دس کیوں ہیز دا ہول ہسٹری بہائنڈ اٹ, رائٹ. تو ہم کرتے ہیں سب کچھ ہے, لیکن اٹس چیپ. آپ کی سعودیہ کی پالیسی اٹھا لیجئے, اتنی اپلیکیشنز رد کرتے ہیں, اتنی مشکل, اتنے مہنگے حج, ایسے آپ سعودیہ جائیں گے سستے میں ہو کر آ جائیں گے. لیکن جہاں آپ نے لکھا اللہ کے گھر کا حج کرنا, او ہو وہ ان کا بس نہیں چلے گا. وہ آپ کو ساری آپ کی دولت سے, کیونکہ آپ کو ان کو پتا ہے یہ صاحب استطاعت ہے, مستطیع ہو گیا ہے, اس لیے حج ان کے اوپر لاگو ہو رہا ہے. کہتے ہیں ان سے سب کچھ گھسیٹ لو, کچھ چھوڑنا نہیں چاہیے. وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا فوجیوں کو بدتمیزی سے مار رہے ہوتے ہیں حاجیوں کو. حج کرنے والوں کے ساتھ ان کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. اور آپ نے کبھی کربلا جا کے دیکھا, کبھی آپ گئے ہیں؟ نہیں میں نہیں گیا. خدا آپ کو لے کے جائیں. آپ دیکھیے گا وہاں پر کھلانے والے ایسے جھک کے کھلاتے ہیں جیسے کچھ مانگ رہے ہوں. جیسے ہمارے مانگنے والے جھکتے ہیں نا, وہاں دینے والے جھکتے ہیں. کیا بات ہے, زبردست. کیا یہ ہسٹوریکل ریفرنس ٹھیک ہے کہ حضرت ام کلثوم کو نکاح میں دیا گیا حضرت عمر کے؟ یعنی حضرت ام کلثوم امام علی کی بیٹی, جی, امام علی کی بیٹی کا خلیفہ دوم حضرت عمر سے نکاح. جی, اس کو تو میں بھی, یہ گوگل ثابت کر دے گا یہ درست ہے یا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کی جو عمر ہے, وہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 780 AD. اچھا 780 AD, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, I am so sorry, 680 AD. اوکے 680 AD, ٹھیک ہے. حضرت عمر کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 680 AD کے ارد گرد گھومتی ہے, صحیح ہے. اور امیر المومنین جو 680 to 685, اور امیر المومنین اس دنیا میں آ رہے 700 میں. یعنی علی اور عمر کی عمر میں کتنا اختلاف ہوا؟ جی آرام سے 20 سال کا ہے, ٹھیک ہے. علی نے ہجرت کی, عمر ہے 22 سال. اچھا ٹھیک ہے. اب علی ہو گئے 722 ہجری AD کی بات ہو رہی ہے, 722 AD, ٹھیک ہے. یعنی علی اور عمر کے جو عمر میں ایج میں ڈفرنس ہے وہ ہے 20 سال کا, ٹھیک ہے. اب علی نے شادی کی ہے 22 سال میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب علی کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے, علی کی جو سب سے چھوٹی حضرت ام کلثوم, ٹھیک ہے. امام علی جب تقریباً 30 سال کے ہیں تب یہ بیٹی دنیا میں آئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی 730. جی, اور کم از کم شادی کی عمر کیا ہے, 10 سال تو ہوگی نا. اب یہ تو بچی نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس بچی کی عمر کم از کم 10ویں سال میں تو کریں گے نا شادی, چلے 9 سال میں کریں. اب آپ اندازہ لگائیں, حضرت علی سے وہ آلریڈی 20 سال بڑے ہیں, 22 سال شادی کے, آگے 40 سال شادی کے بعد کے 10 سال, تقریباً 60 برس ایک بندہ بوڑھا ہے. اور امام علی اپنی بچی کی 10 سال کی شادی, 10 سال کی بچی کی شادی, ایسی کیا مجبوری تھی امام علی کو کہ اپنی 10 سال کی بیٹی کی شادی 60 برس کے بوڑھے شخص سے کریں. اب یہ آپ کو پتہ کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہے, میں ابھی آگے بھی بتاتی ہوں, ایسی کیا مجبوری تھی امام علی کی. چلے میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی حضرت علی اور حضرت عمر میں کوئی اختلاف نہیں نظر آتا, اور محبت کا تو یہ عالم تھا کہ علی نے اپنی بیٹی کو ام کلثوم کے حوالے کر دیا کہ ان کو شادی کر دی. میں یہ کہوں گی ایسا کیا مجبوری, ایسا کیا مسئلہ تھا کہ حضرت عمر 60 برس کے ہیں نا, کچھ کفو کچھ تو برابری ہو, 10 سال کی بچی سے شادی کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی بہت عظمت تھی, بہت بزرگی تھی, بہت رتبہ تھا, علی چاہتے تھے کہ اچھے گھرانے میں اپنی بیٹی کو دیں, ایک اور طریقے سے میں ثابت کر دوں گی کہ اس ام کلثوم سے, سب سے پہلے تاریخ میں ان کا نام ام کلثوم نہیں ملتا, امام علی کی بیٹی کا نام ام کلثوم نہیں ملتا. جہاں ملتا بھی ہے, امام علی کی 2 بیٹیاں, ایک زینب کبریٰ ہے, ایک زینب صغریٰ ہے. اچھا, ان کی کنیت ام کلثوم ملتی ہے, اور عربوں میں ام کلثوم نامی کنیت بہت زیادہ وافر مقدار میں ملتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, حضرت عمر اپنی تمام بیویوں کو ام کلثوم بلاتے تھے. کیوں؟ چاندی, جس کی چاندی سی رنگت ہوتی تھی نا عرب میں, حضرت عمر کی عادت تھی کہ اپنی تمام بیویوں کو ام کلثوم بلاتے تھے. دوسری بات یہ ہے, حضرت عمر کون ہے؟ رسول اللہ کے سسر,
ٹھیک ہے, کیا لگے, سسر لگے. اس طریقے سے رسول اللہ کی جو بیٹی ہیں جناب فاطمہ, حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں, وہ حضرت حفصہ ان کی کیا لگی, ان کی ماں لگی نا, ماں لگی. اس طرح سے حضرت حفصہ کے جو حضرت فاطمہ ہیں ان کی بیٹی ہیں ام کلثوم, یعنی سمجھے یہ نانا کے ساتھ ایک نواسی کی شادی, وہ رشتے میں حضرت عمر ان کے نانا ہوئے اور یہ نواسی ہوئی. کچھ خوف کریں, کچھ عقل کے ناخن لے, یعنی اہل بیت کو ملانے ڈلانے, کچھ بھی. دیکھیں محبت جتانے کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے نا, اور یہ واضح ہے, یہ ثابت ہے, میرے پاس ریفرنسز موجود ہیں کہ یہ جو داستان ہے یہ بالکل جھوٹی ہے, یہ بالکل بنائی ہوئی من گھڑت داستان ہے. حضرت علی کی موسٹلی تاریخ میں ام کلثوم سے ان کی چھوٹی بیٹی کو یاد نہیں کرتے, زینب صغریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور ان کا نکاح بھی بتا دیتی ہوں کس سے ہوا. ان کا نکاح ہوا ہے اون بن جعفر طیار سے. اب ان کا شوہر مل گیا ہمیں تاریخ میں, اب بتائیں اب کیا ہوگا. ان کا شوہر جو ہمیں تاریخ میں مل رہا ہے, الغانی صفحہ نمبر 103 ہے, یہاں پر حضرت امیر المومنین کی جو بیٹی ام کلثوم ہے ان کی شادی کی خواستگاری کی تھی حضرت اون بن جعفر طیار. عبداللہ بن جعفر طیار سے بڑی بیٹی کی شادی ہوئی. یہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں گئی ہیں. زینب کبریٰ گئی ہیں امام کے بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے, عبداللہ بن جعفر طیار, اور چھوٹی بیٹی گئی ہے اون بن جعفر طیار کے ساتھ. سمجھ گئے, یہ تاریخ یہ واضح ہے. ٹھیک ہے, I will look into this. بالکل ٹھیک ہے. آپ امہات المومنین کا اتنا ذکر کیوں نہیں کرتے اپنی مجالس میں؟ ہم مجالس میں زین المجالس بذکر علی بن ابی طالب, ہم اس حدیث کے بہت زیادہ پیرو ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ منبر معصوم کا ہے تو اس پر معصوم ہستیوں کے بارے میں ہی تذکرہ ہو, اور بڑی احترام کے ساتھ امیر المومنین اور دیگر اصحاب کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. امہات المومنین میں حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اب مسئلہ آپ سے میرا سوال ہے, یہ جو آپ بار بار امہات المومنین کا تذکرہ بار بار لے آتے ہیں, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, یہ امہات المومنین میں سے آپ کو باقیوں کے سب کے نام بھی پتہ ہیں؟ ان کی تو تعداد میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. چلیں آپ کسی 5 کے نام بتا دیں. اچھا, اب یہ جنرل نالج میرا ٹیسٹ نہیں, میں اگر کسی عالم بھی یہاں بیٹھے ہوں نا, کوئی عالم بھی بیٹھے ہوں اور میں ان سے یہ کہوں کہ مجھے آپ امہات المومنین کے باقیوں کے نام بتا دیں, وہ نہیں بتا سکیں گے, کیونکہ ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کوریتنا ہے, اور مسلسل کوریتنا, جب تک ہم پہ FIR نہ ہو جائے ان کو چین نہیں ملنے والا. یہ چاہتے ہیں کہ خاتون بھی باہر نہ رہے جیل سے, وہ بھی جیل کے اندر چلے جائے. سب سے پہلے تو بات یہ کہ ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں, تھوڑا بہت حضرت خدیجہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ائمہ معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے روایات, ان کے فضائل, ان کے مناقب اور ان کے جو اسوا ہے, سیرت ہے, اس کا بیان ہم زیادہ کرتے ہیں. رسول اللہ کے اسوا کا بیان کرتے ہیں, حضرت خدیجہ سے متعلق کچھ بیان بھی کرتے ہیں. باقی جو آپ اسپیسیفکلی اگر باقی امہات المومنین کے بارے میں سوال کریں تو ایک چیز کلیئر ہے, I don't want to pretend for something. دیکھیں کنٹروورشل کچھ ہستیاں تو ہیں نا, تاریخ میں کنٹروورسی تو ملتی ہے نا. لیڈیز کے لیے بہت مشعل راہ ہے حضرت عائشہ کی بہت ساری باتیں. جی ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو ہیں اور اس میں کوئی وہ بری چیزیں نہیں ہیں. نہیں, ہمارے دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ, ہمارے یہاں میزان اہل بیت کی ذات ہے. کیوں نہ میں یہ کہوں کہ آپ پھنس گئے ہیں, آپ مجبور ہیں. ہاں مجبور ہیں, اپنی عوام کے ہاتھوں. نہیں, اپنی عوام کے ہاتھوں میں, اپنے نظریے, اپنے عقیدے, تحقیق کے ہاتھوں مجبور ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضرت علی کے ساتھ رہا, علی کے اوپر جان نثار کرنے والا ہو, علی سے محبت کرنے والا ہو, ہمارا سارا ذکر, محبت, ایوری تھنگ. اور دیکھیں I'm so sorry, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہاں بناوٹ کری ہوں یا اس سے کسی کو میں گمراہ کرنا چاہ رہی ہوں. یہ مسلم عقیدہ ہے, جو علی کے مقابلے پر آیا ہمارے ساتھ, ہمیں تھوڑا سا مسئلہ, ہم اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے. ہم حقیقت بیان کرنے والے ہیں, ہم کریں گے تو کوئی نہیں سنے گا, یہ بات تو ٹھیک ہے, ہم کریں گے تو کوئی نہیں سنے گا. جس کا امیر المومنین سے اختلاف تھوڑا بھی رہا ہو, ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم وہاں ان کے وہ تذکرہ نہیں کر سکتے. لیکن تاریخ میں رہا ہے نا, اختلاف تو رہا ہے نا, تو جھوٹ کیوں بولا جائے. اور ہم تشیع کا سارا مرکز اور منبع اور محور کی جو ذات قبلہ و کعبہ جو ہے نا, وہ رسول اللہ کے بعد ائمہ معصومین ہیں بس, جن سے وہ راضی ان سے اللہ راضی, ان سے رسول راضی. اور حدیث ہے نا یہ, جس نے فاطمہ اور آل فاطمہ اور جناب فاطمہ کی ہستی بڑی متبرک, بڑی مکمل ہستی ہے, جس نے جو فاطمہ جس سے راضی اس سے میں راضی, اور جس سے میں راضی اس سے رسول راضی, جس نے جس سے ناراض کیا اس سے رسول کو ناراض کیا, جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. بہترین. میں اپنی آڈینس کے لیے کلیئر کروں کہ میں آج کوئی سنیوں کا مقدمہ نہیں لڑ رہا تھا یہاں پہ, ٹھیک ہے. جو بھی خیالات ہیں یا میرے ہیں یا مجھے میرے پیج کے اوپر ڈفرینٹ آڈینس نے دیے, اور ان کے اندر شیعہ حضرات بھی شامل ہو سکتے ہیں. میم اتنی تلخ باتیں کرنے کے بعد
ہمارا ایک وتیرہ ایک کلچر ہے کہ ہم گفتگو کا اختتام جو ہے نا وہ ایک میٹھی چیز کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لاہور آئی ہیں, آپ تو ہمارے لیے بریانی نہیں لائی کراچی سے, اس پہ تو ہمارا رہے گا اعتراض آپ سے, مگر آپ کے لیے ہمارے پاس یہ ہے برفی ہے گھر سے گھر تک کی. ٹھیک ہے, مگر یہ آپ کو فری میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اسے میری بہن کھا کے بتائے گی کہ کیسی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا ایک آنےسٹ ریویو ہمیں دیں گے, پھر ہم آپ کو اس کے ساتھ اجازت دے دیں گے کہ آپ واپس کراچی چلیں. یہ آپ کا خود کا برانڈ ہے؟ نہیں, یہ میرا نہیں ہے, یہ ہمارے فرینڈ ہیں مسٹر رانا حسن صاحب. ٹھیک ہے, تو وہ جب بھی کوئی اسپیشل پرسن ہمارے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ وہ اسپیشل ہمیں دیتے ہیں. تو یہ ہماری طرف سے اہل سنت کی طرف سے چلی, اہل تشیعوں کو ایک محبت کا ہے. اسے آپ کھولیں, کھا کر بتائیں ہمیں, پھر ملے گی آپ کو, ایسے تو ملے ضرور. ٹھیک ہے, اچھا, بہت اچھی پیکنگ کی ہوئی ہے آپ نے اس کو, ڈبل ڈبل. ارے واہ, ویری گڈ, بہت اچھا پیک کیا ہوا ہے. یو ول ہیو ٹو ٹیک اے بگ ون. ہاں جی. اچھا, برفی شکل سے برفی یہ بگ ون, اسے بگ ون کہتے ہیں. یہاں سے اہل تشیع کو سچائی کا پتہ کہ اتنی سی چیز کو بگ ون کہتے ہیں. بھائی پھر ہم ڈبہ کھانا پڑے گا, اپنے آپ کو ثابت کرتے کرتے ہم ختم ہو گئے ہیں, پھر تو ڈبہ کھانا پڑے گا مجھے. صحیح ہو گیا. چلے میم, ایک کیسی ویسے بالکل برفی نہیں لگ رہی مجھے, برفی بالکل پسند نہیں, لیکن برفی نہیں لگ رہی, بہت اچھا ٹیسٹ ہے, ناٹ ٹو سویٹ, اور بہت اچھی بھونی ہوئی, بہت ٹیسٹی ہے واقعی. I would like to take it to home. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو میٹھا کھانا تو ویسے بھی سنت رسول بہت اچھا ہے نا. تو میم ذرا فائنل, ذرا کیمرے کو دیکھ کے فائنل میسج ہو جائے ہمارے لیے. فائنل میسج یہی ہے کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا کسی طور پہ بھی کسی کی خلاف ورزی کے لیے یا کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو امت کے درمیان اختلاف ہے وہ احسن طریقے سے حل ہو, جو چیزیں جس طرح کی تاریخ میں ہیں اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے, اس کی بیان پر پابندی نہ ہو. اتنی آزادی ہونی چاہیے, اتنی آزادی تو اللہ شیطان کو بھی دیتا ہے کہ انسان اپنے نظریوں کا اظہار کر سکے. ایٹ لیسٹ FIR یہ سب کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. باقی اہل تشیع کو بھی چاہیے کہ گرما گرمی کا ماحول پیدا نہ کریں, بہت آسان اور تحقیق اور علم اور شعور اور محبت کے ذریعے سے تاریخ اختلافات کو حل کریں. اور اہل تسنن کو بھی چاہیے کہ بات کو بہتر انداز سے سنیں, اور جو حق پر ہے وہ مانیں, جو باطل پر ہے وہ مانیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ حق کے متلاشی رہیں, حق کے ساتھ دینے والے رہیں انشاءاللہ. باقی بہت شکریہ پروگرام کے لیے. زبردست جی. تو بہت ہی اچھے کنکلوزیو ریمارکس ڈاکٹر صاحبہ کے, اور میرا کنکلوژن ان کی باتوں سے اختلاف تو نہیں بنتا, بٹ میں یہ کہوں گا میری آڈینس کو کہ تاریخی مسئلوں کو حل نہ کرے. ٹھیک ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے تاریخی مسئلوں کو حل نہ کرے. اگر ہم سارا کچھ چھوڑ کے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اس چیز پہ اگر ہم آ جائیں, میرے خیال میں یہود و نصارہ کچلے جائیں گے. میری بڑی خواہش ہے کہ کسی دن کوئی شیعہ عالم میرے پاس آئے تو وہ اختلافی موضوع پہ بات نہ کرے. ٹھیک ہے, میں اسے ایز اے نارمل مسلم اس کے ساتھ ڈیل کروں. یہ میری خواہش ہے, کاش کسی دن یہ خواہش پوری ہو جائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. جزاک اللہ. پنجابی سمجھ آتی ہے تھوڑی تھوڑی؟ نہیں, تھوڑی تھوڑی آتی ہے, بولنا بالکل نہیں آتا. کوئی بات نہیں, کیونکہ میں تو بائی لنگوئل ہوں, تو پنجابی انگلش اردو تینوں بولتا ہوں. تو جی ماشاء اللہ. اچھا ہاں, ہمارے عربی اور فارسی ہمیں اچھی آتی ہے. ہاں, لیکن عربی میں پڑھاتی ہوں, کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. اچھا جی, وہاں پر میں BS کے 3rd اور 4th ایئر کو پڑھاتی ہوں, عربک لینگویج, پرشین لینگویج, اور کیا کہتے ہیں حافظ کو پڑھا آپ نے؟ کس کو؟ حافظ کو. ہو حافظ؟ دیوان حافظ کی نہیں, دیوان حافظ نہیں. میں زیادہ تر کمپیریٹیو ریلیجن پڑھاتی ہوں. باقی اس کے علاوہ فارسی میں نے ایز اے اسپوکن لینگویج پڑھی ہے, اور وہاں پر جیسے کیونکہ ہم قم میں رہے 2 سال, تو وہاں پر ہمیں بڑی بیسک سکھائی جاتی ہے تاکہ ہم کتب وغیرہ پڑھ سکیں. فارسی ادب نہیں پڑھا میں نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, فارسی ادب اور شاعری وغیرہ نہیں پڑھی, کیونکہ ہمیں اتنا موقع کہاں دیتے ہیں. صحیح ہو, ٹھیک ہے. ہاں بھائی, اب ٹھیک ہے. ہمارے میڈم جی کافی بھی پیے آپ, ٹھنڈی برف کر رہی ہیں. اچھا ردم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں بالکل بالکل فکر نہ کریں, یہ ہم نے بندہ رکھا ہوا لڑائی چھڑانے کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو میری کبھی بھی نہیں بنتی ہوتی مولانا حضرات کے ساتھ. اچھا, تو مجھ سے اس لیے نہیں بن پا رہی آپ کی. آپ اس تو میرے جو گیسٹ ہیں وہ بہت زیادہ سلیکٹو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے لاہور میں کوئی بالکل نہیں ہے یا کوئی ذاکر نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے ساتھ جواد صاحب
ہوتے ہیں, میں ان کے پاس نہیں کبھی گیا. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ایک آپ سے ملنے کا میں مشتاق تھا, اور ایک میں نصرت صاحب سے ملنے کا بہت. نصرت بخاری, نصرت صاحب سے میں ان کا بڑا فین ہوں. ان کا جو ہے نا, پتہ نہیں آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں, مگر مجھے بڑے پسند ہے ان کا بولنے کا سٹائل. وہ اچھے خطیب ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہے. جو بھی ہے, وہ MBA کیا ہوا انہوں نے. مجھے جب پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے نا, جب وہ یہ کام کرتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں. ہاں جی, بڑی پریکٹیکل باتیں کرتے ہیں. یہ بات ہے.